इंटेलिजेंस वो काम कर रहे हैं। हुकूमत पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है, अफवाज पाकिस्तान पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं और इनको अंजाम पे पहुंचाएंगे। जिस तरह अभिनंदन को चाय पिला के भेजा था तो आपको थोड़ा सा सुकून दिया है तो आप जरा औकात से बाहर हो रहे हैं, तो इसलिए अफवाज पाकिस्तान पूरी जिम्मेदारी लेंगी, इनको पूरा करें। कब लेगी जिम्मेदारी? कब लेगी जिम्मेदारी? आपकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट कब जिम्मेदारी लेगी? पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो पूरी फेल है, कब जिम्मेदारी लेगी? आम लोगों की आपको चिंता नहीं है? आप मुझे कह रहे कि अभिनंदन को चाय पी के वापस, आप वो भी बताए ना अभिनंदन आया क्यों था? आपके टेरर जो टेरर पैरिस, हाँ वो बताए ना, टेररिस्ट चाय पीने नहीं, टेररिस्ट पैरिस को उड़ाने के लिए, जो लेथपरों का अटैक होता उसका बदला लेने के लिए, जैश मोहम्मद जैसे आतंकवादी जैश मोहम्मद जैसे आतंकवादी को पनाह देंगे, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी को। ये बताओ 21वीं सदी के अंदर कौन सा मुल्क है कि जहां पे दालित और शूदर हों? क्या बात करते हैं? मैं अगर बोलता नहीं हूं तो आप बस बोले जा रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता दालित में आते हैं या शूदर में आते हैं, किस में आते हैं आप? कौन सी जात है आपकी जात क्या है भाई? आप ब्राह्मण हैं, शूदर हैं, खिसबारी हैं, क्या हैं आप? या मतलब आप दालित हैं? अच्छा, आपको नाम से पता नहीं चला? इतना भी इतनी भी आपके पास नॉलेज नहीं है? मैं तो मुस्लिम हूँ, आपको नहीं लग रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ? आपको मैं नहीं लग रहा हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ? खाली पाकिस्तान ने मुस्लिम होने का ठेका लिया है? पाकिस्तान जैसे आतंकवादियों ने मुस्लिम होने का ठेका लिया है? मैं लेके गया था कतर उनको, मैं लेके गया था उनको, क्या कहते हैं, और फिर जर्मनी में एक स्टूडेंट पकड़ा गया कि जो सिखों को धमकाता था। आपने क्या समझा? आप बातें कर रहे हैं कि जनाब मुसलमान ना, वहां पे सिख आपके पास सेफ हैं, ना ईसाई आपके पास सेफ हैं, ना मुसलमान आपके पास सेफ हैं। और भाई आप तो लिंचिंग करके मारते हैं। आप दुनिया का रेप कैपिटल हैं, आप दुनिया का लिंचिंग कैपिटल है। बात करो, मेरे पास प्रूफ है हर किसी चीज का। आर्मी पे हमले हुए, इवन आपकी आर्मी पे हमले हुए, आपकी पुलिस पे हमले हुए। आप अपनी बात मान लीजिए ना पहले कि हमारे पास रिलीजियस प्लेसेस सेफ नहीं है, ये बात मान लीजिए ना आप। स्कूल में जो 2014 में अटैक होता वो किससे किया था? उनके कातिल कौन है? उनके कातिल को या तो होना कि आपने एफसी के जवानों को उनकी यूनिट से पकड़ाओ, उनके कैंप से पकड़ाओ, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक किया। और जो आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि जी पाकिस्तान ने अटैक किया, कोई भी जो भी इल्जाम है, या आपकी फौज के ऊपर है, या आपकी पुलिस के ऊपर है, या आपके सप्लाई डिपो के ऊपर है, या किसी और के ऊपर है, मुझे बताएं तो सही कि कोई स्कूलों के ऊपर है, कोई मंदिरों के ऊपर है, कोई आम लोगों के ऊपर है? तो बात यह है कि ये जो बनिए की एक ये जो बुज़दिल हमला है। आपने कहा है कि आजाद कश्मीर है, वहां पे पाकिस्तान की फौज कर क्या रही है? अगर वो आपने उनको आजाद कश्मीर का लहजा दिया है, दर्जा दिया है, पाकिस्तान की फौज वहां पे क्या कर रही है? पाकिस्तान की फौज उनकी मर्जी से वहां पे मौजूद है। किन की मर्जी से? कश्मीर आपने तो उनको बोला कि आप आजाद। नहीं क्यों खामा खा भाई? जैशे अदल क्या इंडिया में आपने पनाह नहीं दी हुई? क्या ये बीएलए के फाइटर्स को आपने पनाह नहीं दी हुई? क्या यूएन में 2022 में पाकिस्तान नहीं लेके गया कि भाई इंडिया जो है वो दहशतगर्दी का स्पॉन्सर है? चलो हम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं जिनको आपने बारहा बहुत से चैनल्स पर डिबेट करते हुए भी देखा होगा, सुना होगा। तो पाकिस्तानी साइड से आज हमें ज्वाइन किया है मेजर आर रजा ने, और इंडियन साइड से आज हमारे साथ मौजूद है नासिर खान। सबसे पहले आप सब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने वक्त निकाला हमारी ऑडियंस के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू निम्रा जी, फिर से बुलाने के लिए, फिर से अपना साइड रखने के लिए थैंक यू आपका भी, और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनका भी धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। और स्पेशली आज होली भी है, हैप्पी होली। हैप्पी होली। रमजान भी है, थैंक यू। रमजान मुबारक टू ऑल। रमजान में तो 15 दिन हो चुके, 13 दिन हो चुके हैं। बिल्कुल। और जी होली की मुबारक आज हम बात करें रमजान की मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम बात करने वाले हैं, एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि साउथ वजीरिस्तान डेरा इस्माइल खान में मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जुमे की नमाज के दौरान, जिसमें बहुत से लोग इंजर्ड हो चुके हैं। इसी में चीफ डिस्ट्रिक्ट जमीयत उलमाए इस्लाम वो भी इस वक्त इंजर्ड है। बहुत से लोग इस वक्त अस्पताल में मुंतकिल है। ऐसा ही एक केस हमने पिछले महीने भी देखा था जो कि बहुत ब्रूटल था। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दो ग्रुप्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, एक बीएलए और एक टीटीपी।
जिनको कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है हमेशा रॉ के साथ। तो नासिर खान, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं कि आपको क्या लगता है इस तरह के अनासिर पाकिस्तान में क्यों पैदा हो रहे हैं, किसका हाथ है, और पाकिस्तान आपको कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात निमरत जी ये है, ये पहला अटैक पाकिस्तान में नहीं है। मस्जिद में हमला करना, मस्जिद में धमाका करना पहला अटैक नहीं है। 2010 2023 में ऑलमोस्ट 3 बड़े अटैक्स हुए, जिसमें ऑलमोस्ट 101 के करीब जो नमाजी है वो शहीद हुए, उन्होंने अपनी जान गंवाई। या उसके बाद आप शिया मुस्लिम के ये जो इमामबाड़ा है वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे भी कितने धमाके किए गए। तो कुल मिला के अगर देखा ज्यादा अगर पाकिस्तान में अटैक्स हो रहे हैं, वो माइनॉरिटी को अटैक निशाना बनाया जाता है, रादर देन जो मेजोरिटी सुन्नी मुस्लिम्स की मेजोरिटी वहाँ पे है, तो उनको वहाँ पे उतना निशाना नहीं बनाया जाता है जितना माइनॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो शिया मुस्लिम्स हो, हिंदूज हो या सिख्स हो, जितने भी माइनॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं उनको निशाना बनाया जाता है। और आपने कहा कि इसमें रा का हाथ है, रा का हाथ मुझे समझ नहीं आ रहा कि रा का हाथ क्यों होगा इसमें। रा रा का और पाकिस्तान से कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान से पहले ही हालात जो है इतनी इस बद से बदतरीन हालात है। ये आज पहला अटैक नहीं है कि आप देख लीजिए कि जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूल में भी एक बार वहां पे धमाके हुए थे, स्कूली बच्चों की भी जान चली गई थी। तो आप देख लीजिए जो बच्चों को नहीं, जिन लोगों ने बच्चों को नहीं बख्शा, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है वो इन्वॉल्व है या किसी और कंट्री के, मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक पहले टेररिस्ट मुल्क है, खुद का टेररिस्ट मुल्क है। दैट इज अ रीजन कि पाकिस्तान जो है फिर दूसरे मुल्कों में जो है इंटरफेरेंस कर रहा है। जैसे कि कश्मीर में उन्होंने कि हमारे कश्मीर में उन्होंने लगातार 1947 से लेकर 2018 तक उनकी इंटरफेरेंस थी, और हद से ज्यादा थी, और 2018 के बाद उनकी इंटरफेरेंस कम हो गई। तो आप खुद देख लीजिए निमरा जी, ये ऐसे अटैक्स जब पाकिस्तान की जो अपनी एजेंसीज है, आईएसआई है या बाकी एजेंसीज वहां पे है, सीआईडी की एजेंसीज है, सीआईके की एजेंसीज है, वो अभी तक इन कातिलों को ढूंढने में नाकाम क्यों रहती है? क्या वहां पे सिक्योरिटी फेलियर है? क्या वहां पे एजेंसीज फेलियर है? क्या उनको ये नहीं पता है? इतनी ऐसे ही वो एसी रूमों में बैठे रहते हैं कि उनको इंटेलिजेंस की कुछ पता नहीं है? क्या ह्यूमन सोर्स उनके पास नहीं है? क्या उनके पास सोर्सेज नहीं है? इतने अटैक, चलो ठीक है, एक बार हुआ, दो बार हुआ, लेकिन बार 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 हमेशा मस्जिदों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? हमेशा रिलीजियस प्लेसेस को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? चाहे मंदिर की बात करें, गुरुद्वारा की बात करें आप, या इवन मस्जिद की बात करें, इमामबाड़ा की बात करें, इतना सिक्योरिटी लैप्स कहाँ पे हो रहा है? इतना सिक्योरिटी फेलियर वहां पे क्यों है? ठीक है। ये देखने वाली बात, ये सारी तरफ जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट पे होती है, पाकिस्तान एजेंसीज पे होती है, पाकिस्तान आर्मी पे होती है। आर्मी का फेलियर वहां पे साफ नजर आता है, वहां पे पुलिस का फेलियर साफ नजर आता है, या बाकी जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड एजेंसीज पाकिस्तान में, उनका फेलियर साफ नजर आता है कि वो पाकिस्तान की आवाम को सेफ्टी देने में नाकाम रही है। 1947 से लेकर 2025 तक वो हर किसी लिहाज से नाकाम रही है। उसके बाद आप देख लीजिए बाकी जितने भी लोकल ग्रीवेंसेस है, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर पहले ही है, गवर्नमेंट का फेलियर पहले ही है, लेकिन अब सिक्योरिटी के लिहाज से अगर कंट्री अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रही है, उसमें वो फेल हो रही है। रिलीजियस जो जो रमजान पाक रमजान का दूसरा जुम्मा था, जुम्मतुल मुबारक था, और आज भी मस्जिद में मिंबर पे जहाँ पे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे, जहाँ पे वो अपने ये किया करते थे, वहां पे लोगों ने बम रखने में वो कामयाब हुए। आप देख लीजिए कि सिक्योरिटी लैब्स कितना है, कितना फेलियर है पाकिस्तान गवर्नमेंट का। और पाकिस्तान दिन ब दिन अगर ऐसे ही अटैक्स होते रहे, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है दिन ब दिन बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। इसमें देख लीजिए जब तक वहाँ की गवर्नमेंट ये सब चीजें बंद नहीं करेगी, जब गवर्नमेंट है वहां पे ऐसे हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट को, सलाहुद्दीन जैसे टेररिस्ट को, या अजमल कसाब जैसे टेररिस्ट को वहां पे पनाह दी है, उनको खुली छूट दी है, यही कारण है कि वहां पे ऐसे इंसिडेंट्स होते जा रहे हैं। और आइंदा भी ये तब तक बढ़ेगी जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा किसी भी कंट्री में। मैं खाली पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, मैं होली एंड सोली पूरी दुनिया में बात करूंगा, पूरी दुनिया की मैं बात करूंगा। जब तक जिस कंट्री में जितना टेररिज्म होगा, उतना वहां पे सिक्योरिटी फेलियर होगा, उतनी सिविलियन कैजुअलिटीज वहां पे होगी, उतनी अफरा तफरी उस मुल्क में, उस स्टेट में, उस जगह, उस प्लेस में हमें देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं जब तक पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान की जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है, जब तक वो आड़े हाथों इन चीजों को नहीं देगी, इन चीजों पे शिकंजा नहीं कसेगी, तब तक ये चीजें वहां पे हमें देखने को मिलेगी। तब तक हम दिन ब दिन एक एक जो
جوان ہے, بوڑھے ہیں, بزرگ ہے, مہیلا ہے, ان کی جانیں ہم کھوئیں گے, اور اس کی طرف ساری ذمہ داری جو ہے کسی پہ نہیں جائے گی, نہ انڈیا پہ جائے گی, نہ افغانستان پہ جائے گی, نہ چائنا پہ جائے گی, نہ ٹی ٹی پہ جائے گی, نہ BLA پہ جائے گی, کسی پہ بھی نہیں جائے گی. یہ ساری ذمہ داری جو ہے پاکستان گورنمنٹ پہ ہوگی, کیونکہ ان کا فیلئر وہاں پہ سیکورٹی ایجنسیز پہ ہوگی. شاید رضا صاحب میرے ساتھ بیٹھے, شاید وہ اس بات سے اتفاق رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے, وہ مجھے نہیں پتا ہے, اس کے بعد میں ان کا پاکستان بھی سنوں گا. تو یہ سارا لیپس جو ہے پاکستان گورنمنٹ کا ہے, پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کا ہے. جب تک یہ چیزیں نہیں رکے گی تو دن بہ دن پاکستان میں ایسے ساری اٹیکس ہمیں دیکھنے کو ملے گی. ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامک ریپبلک کنٹری ہے, ٹھیک ہے, شریعہ کا بڑا بڑا دعوے کیے جاتے ہیں, اسلامک کنٹری ہے, اسلامک رولز ہے, اسلامک فالوورز ہے, ہماری میجورٹی مسلمز کی ہے. تو اسی مسلم کنٹری میں, اسی اسلامک ریپبلک کنٹری میں ایسے ریلیجس پلیسز کو نشانہ بنانا, جمعے کی نماز پڑھنے گئے تھے لوگ, اور یہاں سے جو ہے گھر سے اجازت لے کے جو بچے یا بزرگ جو بھی وہاں پہ انجرڈ ہوئے, یا خدا نہ خاصہ جن کی آج تک جان چلی گئی, وہ نماز کے لیے گئے تھے, لیکن وہاں سے جب آئے تو کفن میں آئے, اپنے تابوت میں اپنے گھر آئے. تو آپ دیکھ لیجیے ان گھر والوں پہ کیا بیتے گی. ایسی اگر ریلیجس پلیسز سیف نہیں ہے, پھر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ انسان سیفر محسوس کرے. اپنے گھر میں بھی پھر بندہ سیف نہیں ہے. جب خدا کے گھر میں ہی آپ ایسے بم دھماکے کرو گے, تو گھر میں انسان کی کیا شیورٹی کہ وہ اپنے گھر پہ سیف ہے. کہیں نہ کہیں ایک ریلیجس پلیس ہے, اگر آپ مسلمز ہے, اس کے پیچھے جو بھی ہے, اب آپ بولو گے مائنورٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, تو وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے ہیں. تو اس کے پیچھے مسلم جو ہے, مسلم کا قتل کرنے میں لگا ہوا ہے. مسلمز کا جو مسلمز ہے انہی کا کام, جتنے بھی آج تک ہم نے کشمیر میں اٹیکس دیکھے, اس میں دیکھ لیجیے آپ پاکستان سے آئے ہوئے جو لوگ تھے وہ یہاں پہ مارے گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل یوا ہے کشمیر کے یہاں کے بھی ہے, جن کا برین جو ہے واش کیا گیا تھا, ان کی بھی جان چلی گئی. اور وہ کن کو مارتے تھے, دیکھیں میں مسلم ہو کے ایک مسلم کا قتل کر رہا ہوں, اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے اسلام میں, ہمارے قرآن شریف میں آیا, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ اجازت دی ہے کہ آپ کسی کا بے رحمی سے قتل کرو. آپ کسی مسجد, امام باڑہ, یا جو ٹیمپل ہے, گردوارہ ہے, اس کو نشانہ بنا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے. اگر آپ کی دشمنی گورنمنٹ کے ساتھ ہے, اگر آپ کی دشمنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہے, سیکورٹی ایجنسی کے ساتھ, ان کے ساتھ سامنا کیجیے نا. عام لوگوں نے کیا ہے کہ عام لوگوں کو نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے. مسجد میں دھماکہ کرنا, اسے کیا ثابت ہوتا ہے, اس سے کیا فائدہ ہوا, کیوں بے گناہ لوگوں کی جانیں اب دن بدن لیتے جا رہے ہو پاکستان میں. اس سے کیا وہ ثابت کرنا چاہے, چاہے کوئی بھی اس کے پیچھے ہو, کوئی بھی ہو. آپ نے TTP کی بات کی, آپ نے BLA کی بات کی, آپ نے کسی اور تنظیم کی بات کی, مجھے اسے کوئی لینا دینا نہیں. میرا مدعا اور مقصد یہی چیز ہے کہ ایک نوجوان, ایک عام شہری, ایک بے گناہ شہری کو, ایک نمازی کو, یا ایک پوجا کرنے والے کو, یا ایک گردوارے کے سکھ کو, یا امام باڑے میں جو نوحہ پڑھتے ہیں امام باڑے کے شیعہ کو, یا ایون شیعہ کمیونٹی کے ٹیچرز کو تک انہوں نے بے رحمی سے قتل کیا. آخر کیوں, وجہ کیا ہے اس چیز کی, چاہتے وہ کیا ہے, کیا وہ خون خرابہ چاہتے ہیں خالی؟ اگر ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے تو میرے ساتھ آ کے سامنے سے بات کر لو, میرے ساتھ لڑ لو. لیکن میری عوام نے کیا کیا, میرے بچوں نے کیا کیا, میری ماؤں نے, میری وہاں جو بہنیں ہیں انہوں نے کیا کیا, ان کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ کیا مسجد کی کوئی غلطی ہے؟ کیا جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے مولانا صاحب ان کی غلطی ہے؟ کیا جو اذان دیتا ہے کیا ان کی غلطی ہے؟ یا جو نمازی وہاں پہ ہوتے ہیں کیا ان کی غلطی ہے؟ یہ سوال جو پاکستان کی گورنمنٹ سے ہے, پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ ہے. آخر کیوں وہاں پہ آپ ناکام رہتے ہیں عام لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے؟ اب رضا صاحب بھی اس پہ بولیں گے, کیا وہ اس چیز سے اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں؟ ناصر صاحب آپ نے اتنی بات کی, تو تھوڑا یہ بھی بتا دیں کہ وہ جو انڈیا میں پھٹیوں سے مل کے ہجوم جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ آج کی بات آپ کر رہے ہیں, آج ہولی تھی, UP ایک سب سے بڑی اسٹیٹ ہے. چلو میں آج کی بات کو کلیئر کر, آج جمعہ کا دن بھی تھا, ہولی بھی تھی, ٹھیک ہے. آج UP جو ہے سب سے بڑی اسٹیٹ پورے ہندوستان میں مانی جاتی ہے, پوری بڑی راجدھانی ہے. تو وہاں پہ ہولی بھی منائی گئی, جمعہ کی نماز بھی پڑھی گئی. وہاں پہ ہمیں کوئی کلیشز دیکھنے کو نہیں ملے آج, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پورے بھارت کی بات کی کہ وہاں پہ دیکھیے میں آپ ہی کے میں میں کہہ رہا آپ ہی ہوں کے کوشچن پہ آؤں گا. میرا سوال سن جی لیں. جی آپ نے جی تو جی بڑی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی اٹیکس ہو رہے ہیں اس میں ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ وہ تمام سافٹ ٹارگیٹس کے اوپر ہو رہے ہیں. مثلاً
میں بم لے جاؤں مسجد میں رکھ دوں نمازیوں کو اڑا دوں, ٹھیک ہے واقعہ ہو گیا, آپ کی بات درست ہے کہ اس کے اوپر انٹیلیجنس وہ کام کر رہے ہیں, حکومت پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہی ہے, افواج پاکستان پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کو انجام پہ پہنچائیں گے. جس طرح ابھی نندن کو چائے پلا کے بھیجا تھا تو آپ کو تھوڑا سا سکون دیا ہے تو آپ ذرا اوقات سے باہر ہو رہے ہیں, تو اس لیے افواج پاکستان پوری ذمہ داری لیں گی, ان کو پورا کریں. باقی کب جو لے گی ذمہ ٹرین ہے داری, کب لے گی ذمہ داری, آپ کی پاکستان کی گورنمنٹ کب ذمہ داری لے گی؟ پاکستان کی گورنمنٹ تو پوری فیل ہے, کب ذمہ داری لے گی؟ عام لوگوں کی آپ کو چنتا نہیں ہے؟ آپ مجھے کہہ رہے کہ ابھینندن کو چائے پی کے واپس, آپ وہ بھی بتائیں نا ابھینندن آیا کیوں تھا, آپ کے ٹیرر کیوں آیا جو تھا, ٹیرر پیڈ ہاں وہ بتائیں کیوں نا, آیا ٹیررسٹ, ہاں چائے ٹیررسٹ چائے پینے نہیں, ٹیررسٹ پیڈس کو اڑانے کے لیے, جو لیتپروں کا اٹیک ہوتا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے. پی کے جیش کیا محمد جیسے آتنکوادی, جیش محمد جیسے آتنکوادی کو پناہ دیں گے, حزب المجاہدین جیسے آتنکوادی کو پناہ دیں گے, لشکر طیبہ جیسے آتنکوادی کو پناہ دیں گے, اور اس کے بعد بولے گی کہ پاکستان گورنمنٹ اس پہ شکنجہ کس رہی ہے, پاکستان کو پناہ دے رہی ہے, پاکستان آتنکواد چاہتی ہے, پاکستان گورنمنٹ کبھی نہیں چاہتی کہ میری کنٹری ترقی کرے. ہولی یہ پہ آپ کی کافی گھٹیا مٹھائی سوچ ہے. کھلائی ہے آپ کو. کیا کافی میں نے کہا ہولی پہ کافی مٹھائی کھلائی ہے آپ نے, کافی جان ڈالی انہوں نے کہ جی آج ہاں پاکستانی ہیں بس بولتے ہیں. ہاں ڈیموکریٹک کنٹری ہے نا, ہولی دیوالی عید ایک ساتھ منائیں گے نا, اور ہمیشہ ڈیموکریٹک مناتے کیا آ رہے ہے ہیں ہمیں. بھائی, آپ کی طرح ڈالے تو آپ کی جیسی سوچ والے یہاں پہ نہیں ہے. یہ بتاؤ 21ویں صدی کے اندر کون سا ملک ہے کہ جہاں پہ دالت اور شودر ہوں؟ کیا بات کرتے ہیں, میں اگر بولتا نہیں ہوں تو آپ بس بولے جا رہے ہیں. مجھے تو یہ بھی نہیں آپ ہی پتا کہ آپ بتائیے دالت میں آتے ہیں یا شودر میں آتے ہیں, کس میں آتے ہیں آپ, کس میں کس میں کون سی ذات ہے آپ کی ذات کیا ہے بھائی؟ آپ برہمن ہیں, شودر ہیں, کھسباری ہیں, کیا ہیں آپ, یا مطلب آپ دالت ہیں؟ اچھا آپ کو نام سے پتا نہیں چلا, اتنا بھی بھائی اتنی بھی آپ کے پاس نالج نہیں ہے. میں تو مسلم ہوں, آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ میں مسلم ہوں, آپ کو میں نہیں لگ رہا ہوں کہ میں مسلم ہوں. خالی پاکستان نے مسلم ہونے کا ٹھیکہ لیا ہے, پاکستان جیسے آتنکوادیوں نے مسلم ہونے کا ٹھیکہ لیا ہے, ہاں پاکستانیوں نے مسلم ہونے کا ٹھیکہ لیا ہے. کیا پاکستان میں خالی مسلمان ہے, باقی کہیں مسلمان ہے نہیں؟ ایسے مسلمانوں کو مجھے مسلمان کہنے میں شرم آتی ہے جن کی ایسی سوچ ہے. اس سے پہلے یہ کہ سوچ ہم لیجیے اور گرم ہو, ہم جیسے ایک ایک کر کے جیسے بات کرتے ہیں. اس سے نہیں پہلے کہ آپ ہم دیکھ اور لیجیے رضا صاحب نے کون سی بات کی, آپ دیکھ لیجیے, انہوں نے کہا کہ آپ دلت ہے, کیا ہے, چلو ٹھیک ہے, سب سے پہلے چلو مذہب کو ایسا چھوڑتے ہیں, مذہب کو ایسے پہلے انسانیت کی بات کر لو. انسان ہو آپ, انسانیت ہے آپ 10 میں, منٹ بولے ہیں, انسان. میں چپ کر کے اب آپ بولے ہی جائیں گے بتائیے, میری بات. آپ بات چلیے آپ ہی بتائیے, میں چپ کر لیتا ہوں, پھر میں آپ کو آرام سے آنسر دوں گا. آپ بتائیے کیا کیا بتانا ہے, بتائیے, میں چپ کر کے سنوں گا. بڑے سکون سے 14 منٹ آپ نے بات کی ہے. میں نے تو صرف ایک سوال پوچھا تھا, وہ اس لیے کہ آپ بولے جا رہے ہیں حکومت بھی غلط, ISI بھی غلط, فلاں بھی غلط. ابھی بھی دیکھیں آپ کو رہا نہیں جا رہا آپ سے, تو اگر آپ میں مزید چپ بات کر کے کرنا بیٹھا ہوں, آپ بتائیے. نہیں آپ ہی بتائیے, میں آپ کو اینڈ میں آنسر دوں گا ایک ہی ساتھ, آپ کمپلیٹ کر لیجیے. ہاں ابھی ذرا سکون سے سنیے گا. اوکے, پہلی بات, پاکستان میں جتنے دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ ان کے سپانسر کدھر بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری بات, تمام کے تمام سافٹ ٹارگٹس کے اوپر ہو رہے ہیں. آپ ٹرین پکڑ لیں, عورتوں کو, بچوں کو, مسافروں کو پکڑ لیں, یا تو آپ کہتے ہیں نا کہ جی پاکستان آرمی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی کسی پولیس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی کسی فرنٹیئر کور یا رینجرز کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, اور وہ جناب مار کھائے جا رہے ہیں, تو میں مانتا کہ ہاں یار آپ کی بات صحیح ہے. تو یہ سارے کے سارے حملے بزدل ماسٹرز کے حملے ہیں, اور وہ بزدلوں کو ہم بڑی اچھی طرح پہچانتے ہیں. تو اب آپ بات کرتے ہیں دہشت گردی کی. انڈیا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, پرائم منسٹر ٹروڈو تھے, انہوں نے سپتمبر 2023 میں کس کی شان میں تقریر کی تھی کہ جناب ان کے جو کیا کہتے ہیں اس کو, ہردیپ سنگھ نجار کے قاتل جو ہیں وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے, اور وہاں سے انہوں نے پورا ڈائریکٹ بغیر کسی ڈپلومیٹک پروٹوکول کے انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہیں قاتل. اب انڈیا کے اوپر ڈائریکٹ انہوں نے الزام لگایا. پھر ذرا سکون سے سنیے گا ابھی جو میں بول رہا ہوں. اس کے بعد نومبر 2023 میں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس US نے کہا کہ جناب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں انڈیا قتل و غارت میں انوالو ہے. اور اس کے بعد قطر نے جو آپ کے نیول آفیسرز کو پکڑا, اور جو ان میں سے ابھی تک ایک وہاں پہ ہے, اور 8 کو انہوں نے سزائے موت دی, پھر بعد میں انہوں نے اس کو وہ کر دیا. وہ میں لے کے گیا تھا قطر, ان کو میں لے کے گیا تھا, ان کو کیا کہتے ہیں اور پھر جرمنی میں ایک اسٹوڈنٹ پکڑا گیا کہ جو سکھوں کو دھمکاتا تھا. آپ نے کیا سمجھا, آپ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب مسلمان نہ وہاں پہ سکھ آپ کے پاس سیف ہیں, نہ عیسائی آپ کے پاس سیف ہیں, نہ مسلمان آپ کے پاس سیف ہیں, اور بھائی آپ تو لنچنگ کر کے مارتے ہیں.
آپ دنیا کا ریپ کیپٹل ہیں, آپ دنیا کا لنچنگ کیپٹل ہیں, آپ جو ہے کیا کہتے ہیں کشمیر کے اندر 12 لاکھ 15 لاکھ لوگوں کو قابو کرنے کے لیے آپ نے وہاں پہ 7 لاکھ فوج گھسائی ہوئی ہے, اور آپ ہمیں بھاشن دینا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب یہ تو وہ تو. اللہ کے فضل سے ہم نے امریکہ کو بھی یہاں سے نکالا, روس کو بھی یہاں سے نکالا, ابھی چائنا آ رہا ہے, پاکستان میں ترقی کے راستے کھل رہے ہیں. تو میں جو لوگوں کو سمجھاتا ہوں وہ یہ کہ بھائی کوئی ٹٹپنجیا اسپانسر نہ لینا. اب آپ دیکھیں 21ویں صدی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, نوٹس لیں آپ اور مجھے بتائیں کہ کون سی دنیا کی ایسی قوم ہے کہ جہاں پہ دالت شودر مطلب یہ جو ہے بارہمن اور اس طرح کر کے جو ہے نا ذاتیں موجود ہوں. اور آپ دیکھیں کیسے آپ بھڑک گئے کہ میں نے آپ کو شودر کہہ دیا, یا میں نے آپ سے یہ بھی نہیں کہ میں نے آپ کو کہہ دیا, میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ دالت تو نہیں ہیں, اور آپ دیکھیں کہ آپ بپھر گئے کیوں, وہ انسان نہیں ہے. اور یار پہلے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت اور ڈیموکریسی اور حقوق, اور بھائی ان لوگوں کو حقوق تو دو. کیوں تکلیف تھی؟ تکلیف اس لیے تھی کہ جو مسلمان ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے ان ذات پات کو. تو میں مذہب کی طرف نہیں جانا چاہتا, لیکن بڑے ادب سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پاکستان کے اوپر الزام لگائیں, پاکستان دہشت گردی سے متاثر ہے, میں بالکل مانتا ہوں, لیکن مسئلہ ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم بزدل دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں. وہ اسکول میں حملہ کر دے گا, وہ مسجد میں حملہ کر دے گا, وہ ٹرین کے اوپر حملہ کر دے گا. یا تو ہونا کہ آپ نے ایف سی کے جوانوں کو ان کی یونٹ سے پکڑاؤ, ان کے کیمپ سے پکڑاؤ, اس کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کیا. اور جو آپ پاکستان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جی پاکستان نے اٹیک کیا, کوئی بھی جو بھی الزام ہے, یا آپ کی فوج کے اوپر ہے, یا آپ کی پولیس کے اوپر ہے, یا آپ کے سپلائی ڈپو کے اوپر ہے, یا کسی اور کے اوپر ہے, مجھے بتائیں تو صحیح کہ کوئی اسکولوں کے اوپر ہے, کوئی مندروں کے اوپر ہے, کوئی عام لوگوں کے اوپر ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو بنیے کی ایک یہ جو بزدل حملہ ہے, معذرت کے ساتھ وہ دائمی ہے, وہ ایک مسئلہ ہے کہ جس کو جب تک سیٹل نہیں کیا جائے گا, آگے نہیں لے کے جایا جائے گا, تب تک وہ ہے. ہمارے تو کوئی ایسے پرائم منسٹر نہیں کہ جن کے اوپر جو ہے نا ویزا بین ان کا لگایا ویزا اور اگلوں نے ختم کر دیا ہو کہ جناب یہ انسانوں کا قاتل ہے. تو اس لیے ذرا پلیز افواج پاکستان کی حکومت کی برائے مہربانی آپ تنقید کریں, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, لیکن تھوڑا ریسپیکٹفل رہیں. کل بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ برائے مہربانی انڈیا اس چیز سے اجتناب کرے کہ وہ کہے کہ جی بنگلہ دیش کی آرمی کے اندر کوئی کھو ہونے والا ہے. آپ پنگے لیے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم کو اپنے پاس خواہ مہمان بنایا ہوا ہے. تو آپ کی تکلیف ہم سمجھتے ہیں. بنگلہ دیش اور پاکستان اس رستے پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ ان کو ہونا چاہیے تھا, اور ابھی آپ بپھرے ہوئے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیسے ہو گیا ہے. آپ کی ناک نیچے بنگلہ دیش کے اندر جو چینجز آئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. مجھے وضاحت دیں. چلے پاکستان میں نے مان لیا کہ سارا کچھ, بنگلہ دیش میں کیا ہوگا ذرا وضاحت کریں گے؟ ہو گیا آپ کا فلور از یورز. اور تو نہیں, ٹھیک ہے, مجھے بتائیں ٹھیک ہے. جرمنی, آسٹریلیا, قطر, یہ سب نے آپ کو 2023 میں کیوں ہر دہشت گردی کا ذمہ دار ٹھہرایا؟ کیوں؟ کون سی دہشت گردی ہوئی؟ آپ خالستانی والے وہاں پہ پردرشن کریں گے, خالستانی وہاں پہ اٹیکس کریں گے تو اس کی ذمہ داری بھارت پہ آئے گی. افغانستان میں ٹی ٹی پی والے اسکول میں حملہ کریں گے, اس کے بعد اس کی ذمہ داری لیں گے, تو اس کا مطلب ہے پورا طالبان غلط ہے. ایک منٹ مجھے ہردیپ سنگھ نجار کا قاتل کون تھا یہ بتاؤ تو. چلو مجھے پہلے میں اسی بات پہ آؤں گا. پہلے میری جو آپ نے باتیں بولی پہلے ان کا آنسر آپ ان من تو میں کہہ رہا ہوں طالبان مجھے میں نے تو نہیں بتایا کون تھا بھائی. وہ تو میں بھی نہیں تھا, آپ بھی نہیں تھے, ہم تو ایک دوسرے کے خلاف نہ میں تھے نہ آپ تھے. مجھے بتائے ہردیپ سنگھ نجار کا قاتل ٹروڈو صاحب نے کیوں آپ لوگوں کو کہا قاتل کون تھا؟ چلو آپ ہی سے سن لیتا ہوں کون تھا قاتل. چلیے آپ یہ بتائیے, آپ کو اگر اتنا پتہ ہے آپ بتائیے قاتل کون ہے. آپ کوئی آ کے ہمیں میری بات تو سن لیجیے نا. اب بیٹھ کے میں بتاؤں گا وداؤٹ پروف یہ نا میں اس کا قاتل میں ہوں یا اس کا سکول کے قاتل آپ, بام بلس آپ نے کے, تو کہنے کی باتیں ہے نا. دیکھیے جتنے بھی ہوئے, جتنے بھی اٹیکس ہوئے, ان میں پروف دکھائیے نا, اس میں پروف دکھائیے نا. دیکھیے آپ پھر آپ کو بھی جو ہے پوری دنیا نے سیکنڈ رینک پہ ٹیررسٹ کنٹری بولا ہے, ٹیررزم کا ہب بتایا ہے. سیکنڈ رینک پہ آپ بھی ہے پاکستان, ہے کہ نہیں؟ آپ پڑھتے نہیں ہیں. اور بھائی سیکنڈ نمبر پہ ٹیررسٹ نہیں بتایا, رپورٹ دوبارہ جا کے پڑھ لینا. آپ ہی بتائیے, آپ ہی بتائیے.
سن میں بڑے ادب سے بتاؤں گا. میں وہ بتائیے ہے انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ اکنامکس. پیس اینڈ اکنامکس. سو پاکستان سیکنڈ رینک میں پیس اینڈ اکنامکس پہ. شاید پھر آپ کو پڑھنا نہیں آیا ہوگا یا میری پڑھائی پھر غلط ہے. دونوں میں سے ایک چیز ہے. یا آپ کے پاس نالج نہیں ہے, میرے پاس نالج نہیں ہے. میں آپ کو میں نمراج جی کو وہ رپورٹ بھیجوں گا, آپ پڑھ لیجیے گا آرام سے, وہاں پہ لکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بات کی, آپ نے سافٹ ٹارگیٹس کی بات کی, اسپانسر کی, آرمی پہ حملے کیوں نہیں ہوئے, آرمی کیمپس میں حملے کیوں نہیں, سوسائڈ اٹیک تو کل ہی ہوا تھا آرمی پہ. بلوچستان کے سائڈ دیکھ لیجیے, کوئٹہ کے سائڈ دیکھیے, لاہور کے سائڈ سے دیکھ لیجیے, کتنے آرمی پہ حملے ہوئے نہیں ہوئے. میں ویڈیو بھی بھیج دیتا ہوں, میں ویڈیو بھی بھیجتا ہوں. میں اس فون سے آپ کے ساتھ بات کرو, میرے پاس پروف ہے ہر کسی چیز کا. آرمی پہ حملے ہوئے, ایون آپ کی آرمی پہ حملے ہوئے, آپ کی پولیس پہ حملے ہوئے. آپ اپنی بات مان لیجیے نا پہلے کہ ہمارے پاس ریلیجس پلیسز سیف نہیں ہے. یہ بات مان لیجیے نا آپ. سکول میں جو 2014 میں اٹیک ہوتا وہ کس نے کیا تھا, ان کے قاتل کون ہے, ان کے قاتل کون تھے, کون نام بتائیے نا, کون ہے, نام بتائیے نا, نام لے کے بتائیے کون ان کے قاتل ہے. اس ٹائم پہ جس سے میری بات ہو رہی ہے انڈیا. اچھا ہم کشمیری ہم بھارتی. ٹی ٹی پی کے علیم ڈار کون ہے جس نے اس گھٹنا کی جو یہ ہے ذمہ داری لی؟ ابھی سن لیں. اچھا وہ بھارت کا رہنے والا ہے, ابو قاسم بھارت کا رہنے والا ہے, اجمل قصہ بھارت کا رہنے والا ہے, حافظ سعید بھارت کا رہنے والا ہے, سید صلاح الدین بھارت کا رہنے والا ہے. یہ سب بھارت کے رہنے والے, بھارت واسی ہے. سن لیں, داؤد ابراہیم کو آپ نے پناہ دی, وہ بھارت کا رہنے والا ہے. اسامہ بن لادن کو پاکستان نے پناہ دی, وہ بھارت کا رہنے والا ہے. اسامہ بن لادن افغانستان میں رہتا تھا, اس کے بعد پاکستان پناہ کس کو دی؟ پناہ دی, پناہ ہم نے بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر کو پناہ دی. ہم کہہ رہے ہیں ہاں ہم نے پناہ دی. آپ کی کنٹری میں ہارڈ کو ٹیررسٹ آئے گا, آپ لوگوں کو پتا نہیں ہوگا. ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں تاکہ ایک ایک بھائی جان تھوڑا سا اتنا بھی پاکس مت دیجیے. آپ کی کنٹری میں ہارڈ کو ٹیررسٹ آئے گا, چھپ کے بیٹھے گا, اور آپ کی کنٹری کو پتا بھی نہیں لگے گا کہ ہماری کنٹری میں. بابا آپ کی کنٹری میں جن پہ الزام تھا کہ انہوں نے 1000 مسلمانوں کو قتل کیا گجرات میں 2002 میں, جن کا ویزا کینسل کیا امریکہ نے 2005 میں, اور انہوں نے کہا بھلے وزیر اعلیٰ ہے یہ امریکہ نہیں آ سکتا, لگا ہوا ویزا کینسل کیا, وہ خیر سے آج آپ کے پردھان منتری ہیں. تو آپ مجھے وہی پردھان منتری آج پورے وشو میں نمبر 1 ٹاپ لیڈر ہیں. یو ایس اے 1000 بار گئے, کینیڈا بھی گئے, یو کے بھی گئے, چائنا بھی گئے, دبئی بھی گئے, ہر جگہ مودی جی کی واہ واہ جے جے کار ہو رہی ہے کہ نہیں. پاکستان جب ورلڈ وائڈ ایونٹ ہوا تھا تب پاکستان کا کوئی ڈپلومیٹ وہاں تھا ہی نہیں. تب پاکستان کے وزیر اعظم کو نہیں بلایا گیا تھا. مودی جی ہر جگہ, آج موریشس ٹور پہ ہے. ہندوستان ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے, ٹیررزم یہاں پہ نہیں ہے, گن نہیں ہے, بم بلاسٹس نہیں ہے, مسجدوں پہ بم دھماکے نہیں کرتے, اسکولی بچوں کی جان نہیں لیتے. حافظ سعید جیسے آتنکوادیوں کو آپ جگہ دو گے, اسامہ بن لادن کو آپ جگہ دو گے, اس کے بعد آپ کو ہوگی کہ نہیں وہ چھپا ہوا تھا. کنٹری میں ہارڈ کو ٹیررسٹ آئے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگی. اور آپ کے پاکستان میں ابھی بھی جو ہے صلاح الدین جیسے, حافظ سعید جیسے لوگ جو ہے پنپ رہے ہیں اور کھلے عام گھوم رہے ہیں. اور عمران خان نے جب ان پہ بین عائد کی, شاید آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا, میں ہی بتا دیتا ہوں, جب انہوں نے حزب المجاہدین, لشکری طیبہ اور جیش محمد جیسے ٹیرر آؤٹ فٹس کو بین کیا گیا تھا, اس کے بعد ان کو اریسٹ کیا گیا تھا. ان کے اریسٹ کیا تھا, اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ ان کو پھر کیوں ریلیز کیا؟ آپ کو پیچھے سے کوئی دھکے تو نہیں دے رہا کہ بس بولتے چلے جاؤ اس کو؟ نہیں جی, میرے پیچھے تو کوئی نہیں ہے. صبر کریں نا, میری بات بھی سنیں. جب میں ایک ایک کر کے بات کریے, ایک ایک کر کے پلیز بات کریے تاکہ ہم دونوں کی بات سن پائیں. سر آپ بات کیجیے. ابھی ناصر صاحب ذرا آرام سے سنیے گا. 2023 میں آسٹریلیا, جرمنی, امریکہ, آپ نوٹس اپنے پورے پڑھ لیں, اس میں لکھیں کہ جی میرے پاس نوٹس نہیں ہے, میرے نوٹس نہیں ہے میرے پاس.
فون میں گوگل کریں, اس میں لکھیں گوگل آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں تو بول ہی نہیں سکتا, میں جب بولتا ہوں تو پھر آپ بیچ میں بولنا شروع کر دیتے ہیں. بتائیے. ابھی سن لیجئے, صرف 2023 میں 22 میں قطر نے کہا کہ جی انڈین جو ہیں ریٹائرڈ نیوی کے آفیسرز, قطر جیسے ملک کی جو, ابھی سنیے پھر آپ سے رہا نہیں جاتا, اصل میں مسئلہ یہ اذان ہو رہی تھی, تو ابھی آپ اذان سنیں نا, بولیں تو نہیں نا. پھر 2.5 لاکھ سے زیادہ آبادی نہیں ہے قطر کی, 2-2.5 لاکھ سے, اور انہوں نے آپ کے ریٹائرڈ نیوی کے لوگوں کو پکڑا اور انہوں نے ان کو سزائے موت دی. جسٹن ٹروڈو جو سابق پرائم منسٹر تھے, میرا خیال میں ابھی وہ چینج ہو رہے ہیں, وہ کینیڈا میں تھے, انہوں نے مجبور ہو کے صاف الزام لگایا. اس کے بعد ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے الزام لگایا, اس کے بعد آسٹریلیا نے الزام لگایا, اس کے بعد جرمنی نے آپ کے ڈپلومیٹ کو باہر نکال دیا. آپ سٹوڈنٹس کے ذریعے, بچوں کے ذریعے, عورتوں کے ذریعے یہ خالصتان موومنٹ کے پیچھے پڑے میں, اور ان لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں. پاکستان ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا. اور دوسرا وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا, آپ بالکل وہ رپورٹ نمرا صاحبہ کو بھیج دیجیے گا, لیکن بھیجنے سے پہلے خدا را ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا. وہ ہے انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ اکنامکس کے امن اور معیشت کی وہ ادارہ, اس نے ایک گلوبل ٹیررزم انڈیکس جو شائع کیا ہے کہ یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہیں, دہشت گرد نہیں ہیں, دہشت گردی سے متاثر ہیں. اب انگلش میں لکھا ہوا ہے, تھوڑا پڑھنے میں مشکل ہوگی, تو وہ اس میں پاکستان کو انہوں نے دوسرے نمبر پہ رکھا ہے, اور خیر سے آپ بھی دور نہیں ہیں, آپ بھی 14ویں نمبر پہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ دہشت گردی سے متاثر. پھر آپ یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہ, پاکستان میں مان رہا ہوں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے, اور وہ دہشت گردی ہو رہی ہے مسجدوں میں, وہ دہشت گردی کر رہے ہیں ٹرین کے اوپر عام سیولینز کے خلاف. فوج پاکستان کی بہت مضبوط ہے, کوئی فوج کے اوپر وہ حملہ, ہاں یہ ہے کہ مقابلے میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کچھ ہو جائے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس لیے پلیز سمجھیے, پاکستان نہ دہشت گردی کو اچھا سمجھتا ہے, نہ پاکستان دہشت گردی کا سپانسر ہے. پاکستان اصولی طور پہ کشمیریوں کے ساتھ ہے. پاکستان اصولی طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی جہاں پہ لوگوں کو ان کا حق نہ ملے, اور کشمیر ہمارا 1947 سے مسئلہ ہے, آج کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب آپ کے, میں لوگوں کو سنتا ہوں, وہ اب یہ وہ اور 6-7 نام ہیں یہ جو آپ کے پاس ہیں, اور یہ بھی ماضی کی بات ہے. آپ پتہ نہیں کیوں خواہ خواہ, بھئی جیش عدل کیا انڈیا میں آپ نے پناہ نہیں دی ہوئی؟ کیا یہ BLA کے فائٹرز کو آپ نے پناہ نہیں دی ہوئی؟ کیا UN میں 2022 میں پاکستان نہیں لے کے گیا کہ بھئی انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی کا سپانسر ہے؟ چلو ہم تو 2022 میں لے کے گئے نا, ہمارا تو آپ کے ساتھ پرانا جھگڑا ہے. ٹروڈو صاحب کیوں لے کے گئے؟ امریکہ نے کیوں آپ کو کہا؟ جرمنی نے کیوں کہا؟ آسٹریلیا نے کیوں کہا؟ قطر نے کیوں کہا؟ چھوڑو باقی سب کو, قطر نے کیوں کہا؟ اور کیا پھر مودی صاحب نے وہاں جا کے قطر میں ان سے ریکویسٹ نہیں کی کہ بھائی معاف کر دیں؟ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایک دوسرے کو بلیم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. یس, اگر آپ کہیں تو میں آپ کو آپ کی 100 خامیاں گنوا دوں گا, آپ مجھے جتنا مرضی ہے کہتے رہیں, وہ ٹھیک ہے آپ کہتے رہیں, لیکن ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ خواہ یہ جو اب یہ کل آپ نے وہ ایک سورس BLA کی ویڈیو ریلیز کی ہے کہ جناب یہ بلوچستان کے جو ہے نا وہ لبریشن آرمی کے لوگ ہیں, یہ جو ہے نا, اور چلنگ وارننگ دی ہے چائنا اور پاکستان پہ. چائنا کدھر سے آ گیا؟ اور پھر وہ اتنا آپ نے موٹا, پتہ نہیں کوئی پتلا آپ کو ملا نہیں ہوگا, آپ نے وہ بندہ بٹھایا ہوا, وہ پہاڑ ہی نہیں چڑھ سکتا. پھر اس کو انگلش, اور پھر وہ فوجی انگلش لکھ کے دی ہوئی ہے, اور وہ ڈائریکٹ شی جی پنگ سے مخاطب ہیں. تو اس لیے میں تو یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, ناصر صاحب آپ تو مجھے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کشمیر سے ہیں, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر ہی رہنا ہے آپ نے بھی اور ہم نے بھی. تو ادھر امن کی بات کرنی چاہیے, ادھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم لوگ. تو خواہ مخواہ میں آپ کو بلیم کرتا رہوں. اور بھائی اگر آپ بات کرتے ہیں نا تو آپ پلیز ذرا گوگل کریں لنچنگ کے واقعات. ایسے بری طرح موب نے پیٹا ہے کہ اس کے بھائی نے کہا کہ ہم اس کو غسل نہیں دے سکتے تھے کیلا لینے کے اوپر. تو آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو اس لیے بھائی یہ جو شدتیں ہیں, یہ جو سب کچھ ہے, اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ جی آپ ہم پہ الزام لگائے جائیں, ہم آپ پہ الزام لگائے جائیں. اور تھوڑی جنگ ہوگی اس علاقے کے اندر, 50 سال سے تو افغانستان کے اندر جنگ جاری ہے. ابھی آپ نے کیا, اور آپ بھی نیوکلیئر ہیں, ہم بھی نیوکلیئر ہیں, کیا کرنا ہے آپ نے؟ اور پھر کیا بھائی, میں گیا تھا ابھی نندن کو لینے کے لیے ادھر انڈیا میں, خود ہی تشریف لائے تھے نا,
اور پاکستان نے پھر اگلے دن جب حملہ کیا تو ہم نے آپ کے فوجی ان کو نشان لگا. آپ تو بالا کوٹ میں سویلینز کے اوپر پھینک کے چلے گئے 4 میزائل, ایک کوا خامخواہ میں آپ نے شہید کر دیا. تو بابا بات یہ ہے کہ میں بس آخری بات کرتا ہوں. تو یہ اس لیے میرے حساب سے, میرے لیے آپ بھی اتنے رسپیکٹیبل ہیں کہ بھائی ہم بات کر کے مسائل کے اوپر گفتگو کریں. اب رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ پاکستان دہشت گردی سے متاثر ہے. آپ نے کر دیا جی پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا دہشت گرد. اب میں کیا کروں اس کے اوپر؟ متاثر ہے, کن لوگوں سے متاثر ہے؟ چلو ٹھیک ہے, میں آپ کے ہاں متاثر کا مطلب یہ ہوتا ہے افیکٹ ہوا ہے نا ٹیررزم سے افیکٹ ہوا ہے, یہی ہے نا متاثر کا تو افیکٹ مطلب ہے نا. سب تو سے زیادہ کس دہشت چیز گردی سے کا ہوا, واقعہ کس پاکستان نے میں کیا, کیسے ہوا ہے, کن لوگوں نے کیے, وہ بتا دیجیے. جب حافظ زئی جیسے لوگ وہاں پہ رہیں گے, جیسے صلاح الدین جیسے لوگ وہاں پہ رہیں گے, جیسے اسامہ بن لادن جیسے لوگ وہاں پہ رہیں گے, جیسے اجمل قصاب جیسے لوگ وہاں پہ رہیں گے, تو کامن سینس سی بات ہے, تو متاثر تو ہوگا ہی, ہے کہ نہیں. جب ٹیررسٹ جو لانچنگ پیڈس پہ ہے آزاد کشمیر میں, جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں, جسے ہم پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں, وہاں پہ جب پیڈس پہ جو 30 40 بندے جو ہے ہمیشہ فراق میں رہیں گے کیسے ایل او سی کراس کر لینا ہے, تو متاثر تو ہوگا ہی. اب یہاں پہ جو ہے ان کو آنے کی نہ جگہ نہیں مل رہی ہے. اب یہاں کی جو سیکورٹی ہے وہ ہائی لیئر سیکورٹی ہوئی. اب یہاں پہ ان کو وہ چیزیں نہیں مل رہی ہے جو 2018 سے پہلے مل رہی تھی. 15 بندے آتے تھے گھسپیٹ کر کے, پھر کشمیریوں کو بے رحمی سے قتل کرنا, بم بلاسٹ کرنا, سیکورٹی فورس کو نشانہ بنا, وہ چیزیں جب بند ہوئی, اب جو ہے اب وہ پاکستان کی طرف جو ہے. کشمیریوں کا کب قتل کیا؟ 1990 سے لے کر 2018 تک. ہندوستان کی فوج نے قتل کیا؟ نہیں, پاکستان کے ٹیررسٹ تھے جو پاکستان سے آئے. اور ہندوستان کی فوج نے کتنے قتل کیے؟ جب آپ کے ٹیررسٹ آئے, کامن سینس سی بات ہے نا, جب آپ کے وہاں سے ٹیررسٹ آئے, یہاں پہ برین واش یوز کا کیا, نیچر جس سے گن اٹھایا وہ تو مارا ہی جائے گا نا. وہ مارا گیا. اور انٹرنیٹ ہاں, بھی وہی بند کر کے چلے گئے کون پچھلے سا 3 سال سے. انٹرنیٹ؟ ہاں وہ تو پاکستان کی مہربانی ہے نا. پاکستان سے ہمیں 2 چیزیں ملی, ایک تو یہاں کے ملگزار جو ہے وہ شاداب ہوئے, وہ آباد ہوئے, اور دوسری چیز جو ہے ہم 6 مہینے کرفیو میں رہے, وہ تو پاکستان کی دین ہے نا, وہ تو ہندوستان کی دین نہیں ہے. انٹرنیٹ بند رہتا ہے؟ وہ نہیں رہتا ہے. آپ اپنا انٹرنیٹ چیک کر لیجیے, میرا انٹرنیٹ چیک کر لیجیے. میں 5G میں ہوں, شاید پاکستان ابھی 5G پہ پہنچا نہیں ہوگا, ابھی 10-15 سال لگ جائیں گے 5G آنے میں. 5G کا کیا فائدہ کہ جو چلے ہی نہیں بھائی. مطلب یہ تو پوری دنیا نے کور کیا ہے کہ کشمیر, دنیا نے کور کیا 2018 تک. 2018 کشمیری سمجھ آتی ہے؟ میں کشمیر میں بات کر لیتا ہوں. کشمیری سمجھ آتی ہے؟ میں کشمیری ہوں, کشمیری میں بات کر لیتا ہوں. کشمیری سمجھ آتی ہے؟ میں کشمیری میں بات کروں گا نا. یار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آرٹیکل 370 ہم نے تو نہیں کینسل کیا نا. ہمیں اس کا, عام لوگوں کو اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. کرنے تو کینسل, اس سے کیا فائدہ پڑتا ہے؟ وہ کینسل کر کے ہی ڈیولپمنٹ ہوئی. وہ کینسل ہو کے ہی یہاں پہ ایسی چیزیں ہوئی جو ہم نے کبھی دیکھے. آرٹیکل 370 تھا 4 اگست 2019 تک, ٹھیک ہے. اب 2019 سے پہلے اگر 2-3 سال آئیں گے, 2016 کی اگر بات کریں یا 2010 کی اگر ہم بات کریں گے, تو جو اپریل مئی جون جولائی اگست سپٹمبر 6 مہینے, سمرس کے 6 مہینے جو ہوتے ہیں, تو اس میں کشمیر میں کیا ہوتا تھا؟ آپ کو پتا ہے کچھ اس میں, ان منتھس میں کیا ہوتا تھا کشمیر میں؟ کیا ہوتا تھا آپ ہی بتائیے نا. آپ تو بڑے کشمیر کے وہ نا, مجھے ہمدرد لگ رہے, آپ کو پھر نالج ہوگی کیا ہوتا تھا. بھائی میں تو خبریں پڑھتا ہوں, میرا کوئی ڈائریکٹ واقعہ کسی کے ساتھ وہی خبریں ہی بتائیے نا. دیکھو میں پاکستان, میں نے بھی خبریں پڑھی پاکستان کی, میں تو وہی خبریں آپ کو آپ نے بھی کشمیر کی خبریں پڑھی ہوگی. بتائیے کیا ہوتا تھا اس میں. تو میں نے یہی پڑھا کہ جب 2019 میں انہوں نے آرٹیکل 370 کینسل کر دیا. 19 چھوڑیے نا, 16 کی بات کر لیجیے نا. 2010 2008 میں بتائیے نا کیا ہوتا تھا. 2010-8 میں کیا بتاؤں ابھی. جب دیکھیں آپ نا, خبریں جہاں سے پکڑتا ہوں وہاں سے پھر اب نہیں, میں بات 2019 میں بھی آئیں گے نا. دیکھیے ہر کسی چیز کے, رضا صاحب میری بات سے, ہر کسی چیز کی بیس ہوتی ہے. پہلے اگر ہم مکان بنائیں گے, اس پہ پہلے ہمیں بیس ڈالیں, پھر فلورز آگے آ جائیں گے. پہلے جو بیس پڑی تھی وہ 90s میں پڑی تھی نا. 90s میں اب میں بتاتا ہوں 90 سے لے کر 19 تک.
90s میں جب یہاں پہ ٹرمائز ہوا تھا, 47 سے ٹیررزم سٹارٹ کب, میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں, کشمیر میں ٹیررزم کب سے سٹارٹ ہوا, 1990 میں, 89 سے 89-90 ٹیررزم پیک پہ تھا. وہ جو 47-48 میں لڑائی ہوئی تھی وہ جی ہوگی, وہ جو جنگ جو ہوئی تھی جب قبائلی یہاں پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے, پھر ٹک نہیں پائے کشمیر میں, پھر ہاں ہندو راجا تھا, مہاراجا ہری سنگھ تھا, تو پھر ایکسیشن کیا, ہاں برباد ہونے سے بچایا انہوں نے, ہمیں برباد ہونے سے بچایا. جو آج پاکستان برباد ہو رہا ہے اس سے تو ہمیں بچایا, ہم تو شکر کر رہے ہیں اس دن کا. اس کے بعد 1990 میں گلی کشمیریوں نے ایل او سی کراس کیا. میری بات سن لیجیے آپ اب آرام سے. تو 1990 میں یا 1987 میں سید صلاح الدین نے یہاں پہ الیکشن ہارا. الیکشن ہارنے کے بعد وہ پاکستان چلے گئے اور وہاں پہ ٹیرر آؤٹ فٹ حزب المجاہدین کی ٹریننگ لی. اس کے بعد 90s میں اس کو سننے کا فائدہ نہیں ہے, سیدھی سی نہیں یہ بات سنیے میں آسان پیمانہ دے دیتا ہوں. ہاں یہ تو سنیں گے نہیں نا, یہ تو ریئلٹی ہے نا. 90s میں بارڈر کراس کر کے آئے, انہوں نے یہاں پہ قتل و غارت کی, کشمیری پنڈتس کو بے رحمی سے قتل کیا. آپ کے بیٹا کراچی نے کشمیری کو پنڈت کا قتل کیا. آپ کے یاسین ملک نے پہلے گن اٹھایا, اس کے بعد بولا کہ نہیں جی میں صحیح راستے پہ ہوں. آپ کی مشال ملک سو کال مشال ملک آج پاکستان میں لیکچر کرے گی کشمیر کے نام پہ, جسے اے بی سی ڈی کشمیر کی پتہ نہیں ہے. مشال ملک یہاں پہ وہاں پہ باتیں کرے گی جسے اے بی سی ڈی کشمیر کی پتہ نہیں ہے. جو کشمیر میں رہے گی نا, ان چیزوں انہوں نے دیا کیا. مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان کا جو آزاد کشمیر ہے اس میں تو کبھی انٹرنیٹ نہیں بند ہوا, آپ کا کیوں بند ہوتا ہے؟ مجھے یہ انٹرنیٹ بند نہیں ہوا. آپ پہلے بتائیے ان بیچاروں کو پتا بھی ہے 4G کیا ہے. ان بیچاروں کو 4G دیا ہوا ہے, ان بیچاروں کو 4G دیا ہے, ان بیچاروں کو 4G دیا ہے. ان بیچاروں کو تو پہلے ڈیلی نیشنل فوڈی دیجیے نا, پہلے کم داموں میں ان کو پھوڑ دیجیے نا. آٹے کی لائن ابھی بھی ہم بولے نہیں ہیں, ہم آٹے کی لائن ابھی تک بولے نہیں ہیں. ہم 400 روپے ٹماٹر کے جی ابھی بولے نہیں ہیں. ہم پیٹرول کی قیمت ہے وہاں پہ دام کیا ہے پیٹرول کے, ہم ابھی وہ بولے نہیں ہیں. ہمیں سب کچھ یاد ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے سوتیلی ماں کا سلوک کیا جاتا ہے. جب ان کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا گیا تب وہ سڑکوں پہ آئے, تب پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف پردرشن کیے. میرے پاس ابھی بھی ویڈیو پڑے ہوئے ہیں. بلوچستان کے لوگوں پہ ظلم و ستم پاکستان نے کیا, پنجابیوں نے کیا, آج وہ سڑکوں پہ اتر آ رہے ہیں. آپ مجھے کیا بتائیں گے رضا صاحب, شاید آپ جی پاکستان میں سب سے زیادہ مشہور, نمرا سے پوچھ لیں, مجھ سے نہ پوچھیں, سب سے زیادہ مشہور جو کیفیز ہیں وہ کوئٹہ ٹی اینڈ کیفے ہے. سب سے زیادہ اتنا پسند ہے پاکستانیوں کو بلوچی کھانا, بلوچی کلچر, ہر چیز. اور اب تو یہ ہو گیا ہے کہ جو پنجابی ہیں انہوں نے بھی اپنے کیفیز کے نام چینج کر کے, مطلب بے شک وہ ہوگا چودھری, آگے اس نے لگایا ہوا کوئٹہ ٹی اینڈ کیفے. یہ نمرا سے پوچھ لیں, یہ سارے نوجوان ادھر ہی جاتے ہیں. ہاں آپ کو انٹرنیٹ بند روز یہ تو سچ ہے, جو آپ نے بات بولی ہے یہ بالکل سچ ہے, اس سے تو میں بھی ایگری کرتی ہوں. نمرا جی ٹھیک ہے, ایک کیفے مشہور ہونے سے پورا پاکستان مشہور نہیں ہوا. مجھے آپ بتائیے نمرا جی, میں نے آپ سے آپ کی ڈیبیٹ میں کب سے آ رہا ہوں, کتنے سال ہو گئے؟ آپ نے کب دیکھا کہ میرا انٹرنیٹ میں نے آپ سے کب کہا کہ میرا انٹرنیٹ بند ہے, میرا انٹرنیٹ بفر ہو رہا ہے, میری آواز آپ تک صاف نہیں آ رہی؟ ایک دن مجھے بتائیے. پاکستان کے خلاف آپ کو تو انہوں نے اسپیشل کنیکشن دیا ہوگا کہ اس کا سیٹ رکھو یار. ہم کشمیری پہ سب پہ اسپیشل کنیکشن ہے, مہربانی ہے. ایٹ لیسٹ میری بات سنیے رضا صاحب, شاید آپ پاکستان کی جو سو کالڈ میڈیا ہے آپ انہی کی رپورٹس پڑھ رہے ہیں. تھوڑا سا اسے باہر آئیں گے نا, تھوڑا سا اسے باہر آئیے. گوگل آپ کے پاس ہے, آپ گوگل سرچ کر لیجئے نا. جی کر لو, الجزیرہ کر لو, بی بی سی کر لو, جزیرہ کر لو. ابھی پتہ ہے ناصر مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ سے سیدھا سا پیمانہ پوچھتا ہوں, مجھے یہ بات بتائیں, اگر انڈین آکوپائڈ کشمیر میں سب کچھ اتنا سیٹ ہے تو وہاں پہ 7-8 لاکھ فوج کیا کر رہی ہے یار؟ میں اب سن لیجیے آنسر, آپ نے کوشچن کیا, آنسر سن لیجیے. دیکھیے پاکستان ایک کنٹری ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہا کہ آزاد کشمیر ہے, وہاں پہ پاکستان کی فوج کر کیا رہی ہے؟ اگر وہ آپ نے ان کو آزاد کشمیر کا لہجہ دیا ہے, درجہ دیا ہے, پاکستان کی فوج وہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ پاکستان کی فوج ان کی مرضی سے وہاں پہ موجود ہے. کن کی مرضی سے؟ کشمیری. آپ نے تو ان کو بولا کہ آپ آزاد ہو. آزاد کا مطلب ہے کہ مجھے فوج کا کہا تھا کہ ان کی اپنی فوج ہونی چاہیے. پاکستان کی فوج وہاں پہ کر کیا رہی ہے؟
कश्मीर देखिए रेजिमेंट्स हैं। आप ये मान आपको लीजिए पता है, पाकिस्तान का आपको हिस्सा ये है, पता है, पाकिस्तान का हिस्सा है, आपको पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की फौज है। कश्मीर जो है पूरे भारत का हिस्सा है, और बताइए फौज ज्यादा यहाँ पे क्यों है? जब तक पाकिस्तान अपनी आपकी आधी से ज्यादा फौज है वहां पे लोगों को फेंटी लगाने के लिए, फैंटी लगाने के लिए, या आप कह रही हो, आपकी मीडिया कह रही है यहाँ पे जो फौज है हमारे तहफ्फुज के लिए अल है, जजीरा हमारी अल जजीरा हिफाजत के लिए है। अल जजीरा की रिपोर्ट किस साल की पड़ी हुई है वो बताइए। अभी निकाल दूं। ठीक है राजा साहब, एक मिनट रुकिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। 2016 तक मैं मानता हूँ, 2016 तक यहाँ पे टर्माइल होते थे, पथराव होता था, कर्फ्यूज, इंटरनेट ब्लॉकेट होता था, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, वो भी पाकिस्तान की मेहरबानी है। उसके बाद आप सुन लीजिए आराम से, पहले मेरी बात सुन लीजिए। 2018 के बाद जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गया, उसके बाद जितने भी सेपरेटिस्ट लोग थे, यासीन मलिक, सईद अली गिलानी, मीर वाइज, मसरत आलम, शबीर शाह, अन्य राज्य के जितने भी सेपरेटिस्ट लोग थे, उनको जो है जेल में बंद किया गया। टेरर फंडिंग केसेस में जो पाकिस्तान से रुपया आता था यहाँ पे खून बहाने के लिए, वो सब जब बंद हुआ 2004 अगस्त 2019, 4 अगस्त 2019 के बाद आज 2025 है। एक रिपोर्ट आप मुझे दिखाइए, एक सिंगल बुलेट, एक सिंगल स्टोन, एक दिन का, 1 मिनट का इंटरनेट ब्लॉकेट, ये हुआ है कश्मीर में। 4 अगस्त 2019, 4 अगस्त 2019 के बाद आज 14 मार्च है, 14 मार्च 2025, यानी कि 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल, 6 साल में जी अभी सुनते जाओ। सुनाइए सर। कश्मीर रजिस्टर्स हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस 11 फरवरी 2023, वॉइस ऑफ अमेरिका। ऑफलाइन फॉर 11 फरवरी 11 फरवरी 2023। रॉयटर्स ऑफलाइन फॉर 18 मंथ्स इन इंडियन कश्मीर 28 सितंबर 2022। उसके बाद नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन जम्मू एंड कश्मीर 14 इंटरनेट शटडाउन्स 2023, ये स्टैटिस्टा है। अल जजीरा द वर्ल्ड सॉ 187 इंटरनेट शटडाउन्स 2022, 84 शटडाउन्स रिकॉर्डेड इन इंडिया इन कश्मीर 2022। अब और मैं क्या बताऊं, ह्यूमन राइट्स वॉच 2022 नो इंटरनेट मींस नो वर्क, नो फूड, नो पे। अब आप मुझे बताएं नो, मैं ये अच्छा ठीक है इतना लाइव अच्छा ठीक है नहीं सुन लीजिए 2022 में इंटरनेट ब्लॉकेट हुआ नहीं था। हाँ, अगर हुआ भी होगा तब शायद मेरे ख्याल से सईद अली गिलानी की डेथ हुई थी। दैट टाइम आई वाज इन दिल्ली, मे बी उस दिन हुआ होगा, आई एम नॉट श्योर। नो नॉट ये झूठ, नो नॉट एट ऑल नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ह्यूमन राइट्स वॉच मैं क्यों केस करूं, मैं क्यों करूं जब मेरे पास हुआ ही नहीं। मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर रहने वाला। जब मैं इस बात से डिनाई कर रहा हूँ, अल जजीरा रिपोर्ट कुछ भी दिखेगा, फिर अल जजीरा का रिपोर्ट है कि जो पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं उसके पीछे पाकिस्तानियों का हाल है, वो टीटीपी वाले कर रहे हैं। आप मान रहे हैं, फिर आप मानेंगे फिर वो रिपोर्ट? चलो अल जजीरा को छोड़ दो, वॉइस ऑफ अमेरिका कह रहा है, ह्यूमन राइट्स वॉच कह रहा है, रॉयटर्स कह रहा है। वही मैं कह रहा हूँ ना, हुआ नहीं है। हुआ होगा 2022 में, हुआ होगा एक बारी, 1 या 2 दिन। उस दिन शायद सईद अली गिलानी की डेथ हुई थी। 23 में नहीं हुआ था, नहीं हुआ था भाई साहब, नहीं हुआ था। मैं खून से लिख के दूंगा, नहीं हुआ था। स्क्रीन शेयर कर मैं नहीं हुआ था, कर लीजिए, लेकिन नहीं हुआ था। जी हो सकती है नहीं हुआ था निम्रा जी, नहीं हुआ था। मैं 2023 में भी आपके डिबेट में आता था, मैं 24 में भी आता था, मैं 25 में भी आता था। नहीं हुआ है। ओके, मैं ये अभी शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए इंटरनेशनल मीडिया, आपकी मीडिया भी कुछ और बोल देती है, फिर वही सच है। मीडिया का काम ही है ना प्रोपेगेंडा कर लेना, जस्ट लाइक पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा कश्मीर के नाम पे कर रही है। आज पाकिस्तान की मीडिया, ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, इंटरनेट जी नजर आ रही है। कश्मीर इंडिया, मैंने टाइम भी नहीं लिखा, ठीक। ये पहली विकिपीडिया की हेडिंग है, सेंसरशिप इन कश्मीर। ये लिखा हुआ है 2020 में 2G इंटरनेट वाज रिज्यूम विद नो एक्सेस टू सोशल मीडिया। ये मैं नहीं लिख रहा, जब हमारा सोशल मीडिया कभी बंद नहीं हुआ। अच्छा सुने, वॉइस ऑफ अमेरिका, कश्मीर रजिस्टर्स हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस 11 फरवरी 2023। जी हाँ, ये कब होता है? ये नंबर देख लीजिए ना कि किस ईयर्स के नंबर्स है।
2023 में इन्होंने रिपोर्ट किया है, 2023 में इन्होंने रिपोर्ट किया है, लेकिन जब इंटरनेट ब्लॉकेट था वो पिछले साल थे ना, वो प्रीवियस ईयर्स थे, नॉट 2023। ये 23 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है, लेकिन उस रिपोर्ट में आप देख लीजिए कि कौन कौन सा डेट कब का पड़ा हुआ है। अब आप ये देखें, एनडीटीवी आपका अपना टीवी है मेरा ख्याल है, उसकी हाँ, रिपोर्ट है हाँ, कि दुनिया में आउट ऑफ 187 इंटरनेट शटडाउन्स ग्लोबली, दुनिया में जो 187 हुए, 84 टुक प्लेस इन इंडिया इंक्लूडिंग 49 इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। अब ये मैंने तो नहीं लिखा, एनडीटीवी एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर लिखिएगा नहीं पहले, एनडीटीवी कैसे लिखिएगा? एनडीटीवी एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर, ये मैं तो नहीं कर रहा ना, मेरे पास कोई जादू तो है नहीं कि मैं गूगल को कंट्रोल कर। आप लिंक को वो देखिए रिपोर्ट है, रिपोर्ट में डेट लिख लीजिए कि किस डेट को इंटरनेट ब्लॉकेड हुआ था, क्या 2016 में हुआ था, किस ईयर में हुआ था। अगर 84 ब्लॉकेड कश्मीर में हुआ है, वो देख लीजिए किस ईयर में हुआ था। ये देखें 2023 में 14 इंटरनेट शटडाउन्स, 2023 में नहीं हुआ था, 22 में या 22 या 23 हो, जब सईद अली गिलानी की डेथ हुई थी उस दिन हुआ होगा, उसके बाद कभी। यार ये 2023 लिखा हुआ ना, मैंने 2022 तो नहीं लिखा हुआ। लेकिन मैं आपको देखें भाई, मेरे लिए ये कोई जीत नहीं है नासिर साहब। मैं निमरा जी, मैं रजा साहब वही कह रहा हूँ, चाहे इंडिया में बंद हो चाहे पाकिस्तान में बंद हो, मेरे लिए बुरी बात है चाहे इंडिया में कोई ना हक मारा जाए चाहे पाकिस्तान में कोई ना हक मारा जाए, वो मेरे लिए बात बुरी बात। हाँ, मेरे लिए मस्जिद में मंदिर में हर बंदा आजाद होना चाहिए, वो अपनी जिंदगी अच्छी गुजारे, उसको अमन हासिल होना चाहिए। तो नासिर साहब, मेरा बड़ी माजरत कि हमने इतनी तकरार की, मुझे आपसे इतनी वो करनी पड़ी, लेकिन मैं सिर्फ आपको इस चीज पे लेके आना चाह रहा था कि अगर हमारे यहाँ बहुत गलतियां हैं तो आपके यहाँ भी बहुत गलतियां हैं, बहुत सारी चीजें। देखिए रजा साहब, मैं उस आपकी बात आखिरी बात मैं कहता हूं, फिर माइक आपका है। तो मेरे लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है कि BLA, अगर बलूचिस्तान में कोई ना महरूमी है, कोई महरूमी है, तो अपनी जायज तरीके से आवाज उठाएं, हुकूमत से बात करें, सब कुछ करें। लेकिन ये जो अनासिर हैं कि जो ना हक लोगों को कत्ल करते हैं, ना मुझे उनको अप्रिशिएट करना चाहिए ना आपको करना चाहिए। दूसरा, अगर आपके यहाँ आके कोई कत्लो गारत करता है, आम शहरी को मारता है, उसके साथ ज्यादती करता है, तो मेरे हिसाब से उसकी मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकता। क्यों? वो इसलिए कि भाई हम हमसाए हैं, आप और हमने हमेशा, आप कह रहे थे ना कि बुनियादों में जाना चाहिए 1990 तक, मेरे हिसाब से हमारी बुनियादें 6000 साल पुरानी हैं। 6000 साल से आपके बाप दादा, उनके बाप दादा, उनकी माएं, उनकी फूफियां, उनका सब, क्या पता DNA करें तो आपका और मेरा खून का रिश्ता निकल आए। तो इसलिए हम सब एक ही धरती में रहते हैं, एक ही जगह से खाते पीते सब कुछ करते हैं। मुझे बड़ा मुश्किल लगता है अपने इंडियन दोस्तों को इस तरह ये सारी बातें करना, लेकिन मेरी अपनी जाती राय के अंदर हमें चाहिए, ये तो लड़ाइयां मैंने और आप भी मुझसे छोटे होंगे, मेरा ख्याल में आपकी मुझसे आधी उम्र होगी, तो मैंने ये सारी लड़ाइयां की हैं, सब कुछ किया है। लेकिन आप जो नौजवान बच्चे हैं, निमरा है, आप सब जो हैं, आपको नई सोचे, नए रस्तों की तरफ जाना चाहिए। क्या मिलेगा कि जी इंडिया ने किया, पाकिस्तान ने किया, किसने किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। तो मेरे हिसाब से, मेरा तो आखिर में ये एक पैगाम है, आपने शुरू में कहा कि जी होली, मेरी तरफ से सबको होली की मुबारक हो, मेरी तरफ से आप सब खुशियां मनाएं। तो ये मेरा तो मैसेज है। मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स किसी भी दहशतगर्दी को किसी भी तरीके से सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, मैं बताऊं, देखिए रजा साहब, आपने कहा कि हम छोटे हैं तो ये सब चीजें छोड़ के, देखिए सबसे ज्यादा इफेक्ट जो इस चीज से होता है ना, इस चीज से जिसने कुछ खोया होगा इस टर्माइल में, इस टेररिज्म की वजह से कुछ खोया होगा। कश्मीरियों ने बहुत कुछ खोया। कश्मीरियों ने अपनी एजुकेशन कुर्बान कर दी, 6-6 महीने, 7-7 महीने। कश्मीरियों ने अपने दोस्त, अपने भाई, अपने बेटे, अपनी माँ, अपनी बहनें कुर्बान की है इस टर्माइल की वजह से। हमने PhD स्कॉलर्स खोए हैं, PhD स्कॉलर्स, वो छोटी कोई डिग्री है नहीं, ठीक है, MTech डिग्री लेके हमने बच्चे खोए हैं, हमने BTech करके बच्चे खोए, हमने इवन 10th 8th पास बच्चे खोए, 8th पास जो बडिंग स्टार्स थे अभी, वो खोए। तो उससे ज्यादा इफेक्ट, हमसे ज्यादा मुतासिर और कौन हुआ होगा? ठीक है, अब अगर हालात यहाँ पे सुधरी है, अब अगर हम कह रहे हैं कि नहीं जी हम खुश है, हमारी हालात सुधरी है, देखिए मुझे चाहिए क्या, एक आम इंसान को चाहिए पीसफुल एटमॉस्फेयर, एक डेवलपमेंटल कंट्री होनी चाहिए, ठीक है। लूपहोल्स हर किसी कंट्री में है, मैंने कभी ये नहीं कहा है कि हमारा भारत 110% परफेक्ट है। निमरा जी, शायद आप इस बात को से विलिंग करेंगे या नहीं,
میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہر کسی کنٹری میں لوپ ہولز اپنے اپنے ہیں، لیکن جو وہ لوپ ہولز ہے جب تک میں اس پہ کام نہیں کروں گا وہ لوپ ہولز ختم ہوں گے نہیں. جب میں ان لوپ ہولز کو ایسے ہی چھوڑوں گا، نہ پوچھوں گا، نہ وہ ان کو روکنے کی کوشش کروں گا، تو وہ لوپ ہول جو ہے کل ایک بڑے بڑے گڈھے بن جائیں گے جس میں کئی ساری جانیں چلی جائے گی اور وہ ہول ویسا کا ویسا ہی رہے گا. ٹھیک ہے، دیکھیے ٹیررزم سے آج تک کسی کو کچھ بھی نہیں ملا ہے. 90 سے لے کر 2018 تک ہم نے گن کلچر بھی دیکھا، ہم نے پتھر بازی بھی دیکھی، ہم نے کرفیو بھی دیکھا، ہم نے انٹرنیٹ بلاکیڈ بھی دیکھا، ہم نے سب کچھ دیکھا. ایون ہم گھر میں رہتے تھے، ایون صبح 4 بجے سے لے کر شام کے 8-9 بجے تک کرفیو رہتا تھا، باہر آنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں. تو کیسے ہم گزارا کرتے وہ ہم اور ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہم نے اس پیریڈ میں کیسے گزارا کیا ہے وداؤٹ انٹرنیٹ، وداؤٹ کالنگ سروس اینڈ وداؤٹ فوڈ اینڈ بک. وہ ہم نے کیسے کیا وہ ہم اور ہمارا اللہ جانتا ہے. اس کے بعد اگر یہاں پہ کسی چیز کچھ قربان کر کے وہ چیزیں سدھر گئی تو مجھے وہ کھانا راس کیوں نہیں آئے گا. دیکھیے میرے لیے سویلین کیجولیٹی بھی بچی، جو سب سے بڑی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ سویلینز کا قتل عام نہیں ہو رہا ہے. میرا انٹرنیٹ 24/7 چل رہا ہے. میرے ایجوکیشن سینٹر جو ہے 12 مہینے کھلے رہتے ہیں وداؤٹ 3 months آف ونٹرس. ٹھیک ہے، اس کے بعد میرا ٹورزم پیک پہ چل رہا ہے. اس کے بعد میں کہیں بھی گھوم رہا ہوں، میں ہر چیز ہے، ہر کوئی فیسلٹی جو ہے وہ لے سکتا ہوں. اب مجھے بتائیے رضا صاحب، اگر اب مجھے وہ چیز راس نہیں آئے گی تو میرا جینا کس کام کا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، اگر پاکستان آکوپائڈ کشمیر کے لوگ یا لاہور کے لوگ یا ملتان کے لوگ یا سندھ کے لوگ، کہیں کے بھی لوگ پاکستان کے اسٹیٹ میں اگر وہ کسی پرابلم کا شکار ہے تو گورنمنٹ جب آگے نہیں آئے گی، جب وہ اس پرابلم کا سمادھان نہیں کرے گی تو کامن سینس کی بات ہے تو لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، پردرشن کریں گے. جب اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا اور وہاں پہ دیکھیں، سوری ٹو سے میں پھر سے ایک بار کہنا چاہوں گا، دیکھیں وہاں پہ جو گن کلچر عام ہے، جو وہاں پہ ٹیرر آؤٹ فٹس جو ہے، چاہے وہ کون ہے کیا ہے مجھے اسے لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہے. تو میرے لیے ایک آسانی ہے، دیکھیں یہاں سے کشمیر سے میں بارڈر کراس کر کے جاؤں گا اور وہاں سے گن لے کے آؤں گا. اتنا سستا وہاں پہ سب کو آپ گن مل کو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ کسی نے یہ نمرہ بیٹھی ہوئی ہے، میرے پہ تو آپ نے اعتبار کرنا نہیں ہے. ان سے کہیں کہ گھومیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں پہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ جدھر بھی ہے، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، ان سے کہیں کہ جائیں اور آپ کو گن لا کے دیں. اتنا آسان ہاں نہیں ہے ناصر صاحب. یہ آپ اچھا نے سنی سنائی بات میجر ہے، صاحب، ٹھیک ہے. رضا تو صاحب یاسین ملک کو جانتے ہیں آپ؟ یاسین ملک کو جانتے ہیں آپ؟ جی جانتا ہوں. یاسین ملک کو میں جانتے خود ہیں؟ ابھی مشال ملک کے میں ابھی جو خود ہسبینڈ ہے، ہیں مشال جو ملک کے مشال ہسبینڈ ملک ہے. کے جی 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 جی. یاسین ملک نے پاکستان وہ ٹرینر ہے نا، پاکستان ٹرین ہے، اس نے تو پاکستان میں ٹریننگ لی تھی. اور اتنی اچھی ٹریننگ کی کہ وہ ابھی تک اسی پہ قائم ہے. آپ نے کس پہ؟ پھینٹی لگا لی، اب اس کا برکس نکال دیا. یا تو میری بات سن، یا تو میری بات، جب انہوں نے ٹریننگ لی اس کے بعد وہ اریسٹ ہوئے. ٹھیک ہے، میری بات سن لیجیے نا. اس کے میں بعد یہ اسے کہہ رہا ہوں کہ گن اپنی چھوڑی، پھر یاسین ملک ابھی آپ کے پیسفل پاس ہی موومنٹ ہے ان کے نا. ساتھ کی. ہاں یاسین ملک آپ کے پاس ہی ہے نا. ہمارے پاس ہی ہے، ورنہ کہاں جائے گا؟ آپ کی پاکستان قید بھیجے؟ میں ہے نا. ہاں آپ کی قید میں ہے. جی ہاں. جی 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 آپ نے ہے. لگا لیا نا جتنا زور اس پہ لگانا تھا، اس نے تو نہیں، وہ تو نہیں ٹوٹا آپ سے. آپ کے کلبھوشن یادیو صاحب ہمارے پاس آئے، وہ تو پھر بھی سن لو یار، میں نے جی 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 بتایا. وہ تو پھر بھی ایک سویلین تھا نا یاسین ملک. ہم نے اس کی ایسی ٹریننگ کی کہ آپ نے اس کا پھینٹی لگائی، اس کی ہڈیاں توڑی، اس کا سب کچھ کیا، وہ نہیں اپنی موقف سے ہٹا. آپ کے کلبھوشن یادیو صاحب سرونگ انڈین آفیسر ہیں، ہم نے ان کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد انہوں نے ہر چیز مانی. بھائی وہ تو اسپیشل سروسز کی ٹریننگ کر کے آئے ہوئے تھے نا انڈین نیول انٹیلیجنس سے، تو انہوں نے تو ہر چیز مان لی. تو یہ کیا کمال ہے کہ ہم دو باتیں کریں تو وہ سب مان لیتا ہے، اور جو ہمارا ٹرین کیا ہوا ہے آپ اس کے ہڈیاں قیمہ تب نکال دیتے ہیں، وہ کچھ نہیں. وہ کس نے آپ کو کہا اس کی ہڈیاں توڑی گئی؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا آپ سے یہ بات کہ اس کی ہڈیاں توڑی گئی؟ تصویر، ایک تصویر دکھائیے، اسکرین شیئر کر لیجیے. اسکرین شیئر اگر آپ نے ایسی مجھے ایک پک دکھائی نا، جو آپ کہو گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک پکچر مجھے دکھائی جہاں پہ اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے، ایک پکچر دکھائیے. آپ یاسین چلیے ملک کی دکھائیے. حالت میں تو آپ نے ابھی نہیں کہا کہ اس کی ہڈیاں توڑی گئی ہے، وہ چلنے کے قابل نہیں ہے، اس کو یہی کیا گیا. میں بتا دیتا ہوں، یاسین ملک بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. دیکھیں رضا صاحب میں بتا دیتا ہوں، ان کی کوٹ میں تاریخ بھی لگتی ہے. اپنے پیروں پہ چل کے جاتا ہے،
یہ رضا صاحب آپ بات سے مکر رہے ہیں, بات سے مکریے مت. یہ ایڈوکیٹ صاحب نے بھی پرسوں کیا, آج آپ وہی باتیں کر رہے ہیں. سن لیجیے, یاسین ملک وہاں سے آیا, یہاں پہ بند ہے, یہاں پہ بند ہے, جیل میں ہے, جیل کے ساتھ ساتھ ہر مہینے کورٹ میں ان کی تاریخ لگتی ہے, اپنی پیروں پہ چل کے جاتے ہیں, اپنی پیروں سے چل کے آتے ہیں. اس کا جیل میں رہنا کشمیریوں کے لیے ایک اہم قدم ہے, کیونکہ کشمیر میں سویلین کیجویلٹیز بچی, کشمیر میں پروٹیسٹز بچے, کشمیر میں نوجوانوں کا قتل عام بچا. اس کی وجہ سے اگر ایک ایسے انسان کو جو اس چیز کا ذمہ دار ہے اس کو جیل کے پیچھے رہنا ہوگا, مجھے لگتا ہے اگر ایسے 10,000 انسان بھی ہوں گے, ان 10,000 انسانوں کو جیل کے پیچھے دھکیلو تاکہ میری کنٹری کے جو ینگ سٹارز ہے, جو فیوچر آف دا نیشن ہے, وہ بچ جائے. وہ چیز کر لو. اگر یہ اسٹریٹجی پاکستان بھی کر لے گا تو جی میں تو نمرا اس طرح کے کسی موقف کی حمایت نہیں کر سکتا کہ جہاں پہ میں کہوں کہ جی 10,000 نہیں 20,000 کو اندر کر دو. میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کو, آئین کو, مطلب جو بھی اس ملک کا دستور ہے اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو جو غلط ہوں ان کو سزا دے, جو صحیح ہوں ان کو چھوڑ دے. وہی تو ہم نے بھی کیا رضا صاحب, ہم نے بھی تو وہی کیا نا, جو یہاں کے قانون نے, جو یہاں کے ایڈوکیٹ کیا, وہی کام تو ہم نے کیا. ابھی آپ تو آپ کہہ بڑے رہے تھے کہ 10,000 کو اندر کر دو. میں تو ایسی بات نہیں کر سکتا. ہاں کیوں نہیں. اگر میری وجہ سے میرے لوگوں کو, میری کنٹری کو, میری نیشنلٹی کو خطرہ ہے تو مجھے اندر کر لو نا. میرا باہر ہے کہ کیا کرنا ہے, جسے لائن میری وجہ سے میری وجہ سے لائن پرابلم ہو رہی ہے, میری وجہ سے سویلین کیجویلٹیز ہو رہی ہے. اگر میرے ایک بندے بند ہونے سے 10 لوگوں کی جان بچ جائے گی, بہتر ہے نا کہ مجھے بند ہی کر دو. یہ تو سیدھی سی بات ہے. یاسین ملک آئے گا, یاسین ملک ہڑتال کی کال دے گا, سید علی گیلانی عیدگاہ چلو کی کال دے گا, اور ان کے خود کے بیٹے کا ہے, سید علی گیلانی کا بیٹا جو ہے خود گورنمنٹ جاب کر رہا ہے, اور آسیان اندربی کا بیٹا فرانس میں یا گوا میں بیچ میں نہائے گا, اور میرا بھائی یہاں پہ کرفیو میں رہے گا. آپ ایک منٹ دیکھیں, آپ نے پروف دکھایا نا, میں پروف دکھاتا ہوں. شبیر شاہ کی بیٹی ڈینائی کرے گی, شبیر شاہ کی بیٹی ڈینائی کرے گی. یہ ہے شبیر شاہ کی بیٹی ڈینائی کرے گی, جس نے ہزاروں نوجوانوں کا قتل یہاں پہ کیا. شبیر شاہ کی بیٹی ڈینائی کرے گی کہ مجھے باپ سے کچھ دینا نہیں ہے, آئی ایم پراؤڈ ٹو بی این انڈین. یہ شبیر شاہ کی بیٹی ہے. سید علی گیلانی کی بھتیجی بھی یہ بولے گی آئی ایم پراؤڈ ٹو بی انڈین, مجھے باپ سے کچھ نہیں ہے. دیٹ مینس غریب کے بچے جو ہے وہ ان کے لیے تھے, وہ گولی کھانے کے لیے تھے, وہ پتھر مارنے کے لیے تھے. کیا برے رضا صاحب, اب فیکٹ سے بات کر لیجیے نا. ناصر صاحب کی بات ٹھیک ہے, اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ میں بڑی دیر سے سید علی گیلانی کا نام یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن کسی وجہ سے میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا, تو انہوں نے اس عظیم انسان کا نام لے دیا. میرے حساب سے کشمیر کی جدوجہد میں سید علی گیلانی جو ہے وہ ایک بہت اونچا نام ہے, بہت اونچا نام ہے. تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے, اس کے لیے بڑا زبردست جو ہے وہ انہوں نے وہ کام کیا. تو میں بڑا مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے مجھے وہ یاد کرا دیا سید علی گیلانی کا. تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے جس کے اوپر ان کا حق ہے کہ یہ قائم دائم رہیں, لیکن میں نے ابھی ان کو بڑے کلیئر انداز میں سارا دکھا دیا. یہ کہہ رہے تھے کہ جی کوئی انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن نہیں ہوا ہے جی. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں, دیکھیے آپ نے ایک لاسٹ بات میں کہنا چاہوں گا, اس کے بعد بس ٹائم بھی ہو گیا. آپ نے سید علی گیلانی صاحب کی بات کی, آپ نے کہا کہ وہ عظیم انسان ہے, فریڈم فائٹر ہے, یہی کہا نا آپ نے. تو مجھے بتائیے, فریڈم فائٹر نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ وہ ایک عظیم انسان ہے, اور انہوں نے اپنی جدوجہد میں, ہاں قوم کے لیے. ٹھیک ہے. سید علی گیلانی صاحب کیا مانگتے تھے؟ کشمیر بنے گا پاکستان, بول رہے تھے نا. کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے, یہ بول رہے تھے نا. کشمیر بنے گا پاکستان, یہی بول رہے تھے نا. ٹھیک ہے, اور کشمیر ٹھیک ہے, یہی بول رہے تھے نا. نہیں بنے گا, کبھی بھی نہیں بنے گا, کبھی بھی نہیں بنے گا. اس غلط, ہاں آپ کا, ہمارے کشمیر کا حصہ ہے, کشمیر کا حصہ بھی یہی آئے گا. آپ ویٹ اینڈ واچ کرو رضا, میں بھی یہی ہوں, آپ بھی یہی ہو. یہ 1947 والا بھارت نہیں ہے. اب سید علی شاہ گیلانی کی ریئلٹی سن لیجیے. سید علی شاہ گیلانی اگر پاکستان کا ہمدرد اتنا تھا تو انہوں نے الیکشن کیوں لڑا؟ ہندوستان کے آئین پہ الیکشن کیوں لڑا؟ دیکھو جو لیڈرز ہوتے ہیں نا, اول تو اس بات کا جواب ڈوئل فیسڈ. میں انڈین ہوں, انڈین رہوں گا, انڈین مروں گا, یہ میں ہوں. ٹھیک ہے, میں آج کہوں گا کہ میں انڈین ہوں, کل بولوں گا میں پاکستانی ہوں, پرسوں بولوں گا میں افغانستانی ہوں, چوتھے کی وہ میں طالبانی ہوں. نہیں, اگر سید علی شاہ گیلانی نے الیکشن لڑا, الیکشن ہار کے پھر پیسفل یہاں پہ یہ اسٹارٹ کیا, اس کے بعد ایم ایل اے ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی کی سیلری وہ آخری دم تک لے رہے تھے. اگر وہ پاکستان مانگ رہے تھے, پاکستان کے ہمدرد تھے, تو بھارت سے تنخواہ کیوں لیتے تھے؟
भारत के आइन के तहत उन्होंने इलेक्शन कैसे लड़ा? जवाब दूं? आपका सलाह जी बताइए बताइए। हाँ सुनूंगा सुनूंगा सुनूंगा। हाँ, वो सब्जी पाकिस्तान से मंगा के खाते थे। हम्म सब्जी पाकिस्तान के पास रोटी जब कुछ है ही नहीं तो देगा, उनको देगा क्या? पाकिस्तान ने उनको क्या दिया वो मुझे पता है। अभी समझ आ गई है। रोटी कश्मीर में खाते थे, पानी कश्मीर का जी। पीते थे, तो हम्म तनख्वाह ले ली तो अच्छा है ना, उनका हक बनता था। लूट रहे हो उनको तो उन्होंने अपनी तनख्वाह वापस ले ली। हाँ वो ना ड्यूअल फेस्ड है, एक तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद वहां से भी पैसे खींचो, दूसरी तरफ से हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान से पैसे खींच लो। तो यहाँ पे गरीब आवाम जो है उनको गोलियों के सामना करो, उनको बोलो जाओ बाहर गोलियां खा लो, पत्थर मारो गोलियां खा लो। खुद का बेटा जो है लंदन में खुद का बेटा उसका डॉक्टर बनेगा और मैं पत्थरबाज बनूंगा, मैं गोली खाऊंगा, उसका बेटा डॉक्टर बनेगा। ये है पाकिस्तान की सोच। रजा साहब ये आपकी सोच है। हाँ मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरे बाप के पास उतनी दान दौलत नहीं है, मैं सईद अली गिलानी के लिए गोली खाऊंगा और सईद अली गिलानी का खुद का बेटा जो है वो डॉक्टर बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा फॉरेन में। आसिया अंद्राबी यहाँ पे महिलाओं को औरतों को बाहर निकालेगी, हम क्या चाहते हैं आजादी। हाँ खुद का बेटा उसका गोवा बीच में डांस करेगा, गोवा बीच में रहेगा। उसके बाद यासीन मलिक। हाँ जवाब हाँ रजा साहब जी जी बताए 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 बताए। मुझे वैसे बड़ा मजा आ रहा है, अच्छी गुफ्तगू हो रही है। मैंने एक तो आपको बता दिया कि अली गिलानी साहब ना सिर्फ ये कि वो जो आप कह रहे हैं एमएलए से तनख्वाह लेते थे, वो रोटी भी वहीं की खाते थे, सब्जी भी उधर ही खाते थे। आप सुन लें, फिर आसिया पाकिस्तान क्यों इंद्राबी, मांग रहा था? सुन लें ना, अभी आसिया इंद्राबी एक अलहदा इंसान है, उनका बेटा एक अलहदा इंसान है। तो अब वो गोवा के बीच में डांस करे तो उसका हक है। उसकी माँ जो हाँ है यही बात, ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है रजा साहब ठीक है। मेरे घर में मेरा बाप अलहदा है, मैं उनका बेटा हूँ, मैं अलहदा हूँ। हाँ ये बात है। हाँ फिर मेरे बाप का होने घर में होने का क्या फायदा है, मेरा घर भी होने का क्या फायदा है? जी बताइए। फिर पाकिस्तान का पीएम जो अच्छा हमारे भारत का पीएम है, एक मिनट, हमारे भारत का पीएम है, पाकिस्तान का पीएम है, ठीक है, वो कोई ऑर्डर निकालता है, वो सब लोगों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ना। फिर हम बोलेंगे पीएम है तो अपनी जगह है, मैं इसको ऑर्डर कैसे मानूं? मुझे क्या कर लेना? जवाब दूं? सुनाइए। अगर मैं या चले अगर मैं मेरी जगह मेरा भाई ले लें, मैं ले लूं, अगर हम कोई कत्ल कर दें तो मेरे वाले सबको जेल में डालें, मुझे सही बात है। देखिए आप ही को डालेंगे, देखिए हाँ आप ही को जब तो आपके घर से देखिए 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 जब आपका घर में होने का ये मतलब नहीं है कि सब ने वही करना है, पूरा खानदान एक ही काम देखिए पे चलेगा। वही मैं सोचे, जब आपके लीडर ने पूरी कौम की जिम्मेवारी ली, जब उसने पूरी कौम की जब एक लीडर जो है, एक निम्रा जी एक मिनट, जब एक लीडर या एक मिनिस्टर पूरी कौम की जिम्मेवारी लेता है, जब प्राइम मिनिस्टर ने आपके पाकिस्तान में हलफ लिया, उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान की अवाम उस पर डिपेंडेंट है। वो पाकिस्तान की अवाम को कैसे फैसिलिटेट करेगा, कैसे उनको प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, ठीक है, कैसे उनको ऐसी चीजों से बचाएगा जिस चीजों से पाकिस्तान की अवाम झुलस रही है, प्रॉब्लम्स में है। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेवारी है। पाकिस्तान की अवाम ने वोट दिया इसलिए ताकि जो हमारी प्रॉब्लम्स है उससे हमें प्राइम मिनिस्टर साहब या सीएम साहब या मिनिस्टर साहब कैसे बाहर लाएंगे। उसी के साथ साथ जब यहाँ पे एचटीसी स्टार्ट हुई तब गिलानी साहब ने क्या कहा था लोगों से कि जी हमें आजादी चाहिए, आप ब्रेन वॉश करके, ठीक है, अगर मुझे आजादी चाहिए तो मेरा हर कोई बाहर आएगा। जब मैं कल इलेक्शंस में उठूंगा मेरा भाई भी मुझे वोट डालेगा, मेरी माँ भी आएगी, मेरा बाप भी मेरे साथ होगा। जब मेरे साथ मेरे घर वाले होंगे, वैसे ही एक गिलानी साहब एक यहाँ पे लीडर बने हुए थे, पूरे कश्मीर के लीडर बने हुए थे, तो उसकी पूरी कौम की जिम्मेवारी उसके हाथ में थी। फिर 2008 में जब टर्माइल हुआ तो आखिरी दिन 6 महीने गिलानी साहब को स्कूल याद नहीं आया, 6 महीने गिलानी साहब को सेब का सीजन याद नहीं आया। 6 महीने के बाद जब 6 महीने कर्फ्यू में रहे, जब उनके पास इंडिया से एक मिनट सुन लीजिए, जब 2008 में उनसे भारत से कई सारी डेलीगेशंस मिलने आई, इवन 53 पोजीशन जो है वो उन्होंने कहा था कि हम देंगे, तब गिलानी साहब ने दरवाजा नहीं खोला। क्यों? तब उन्होंने उनको दरवाजा क्यों नहीं एलो क्यों नहीं किया, उनके साथ बातचीत क्यों नहीं की? आप कह रहे हैं डायलॉग से हल होगा। अगर वो इतने हमदर्द होते, वो डोल फेसर थे, एक तरफ से पाकिस्तान की जय जयकार, पाकिस्तान से पैसे लेते थे या खून खराबा करने के लिए, और खुद को घर में बैठ के
MLA की सैलरी भी लेते थे और पाकिस्तान से भी पैसे लेते थे कि यहाँ के नौजवानों का मुस्तकबिल कैसे खराब करना है, कैसे इनको जो है गोलियों का शिकार कराना है, खुद का बेटा डॉक्टर बनेगा और मैं पत्थरबाजी करूँ, मैं गोली खाऊं। हाँ, एजुकेशन अगर उन्होंने उठाई पहले उसका घर आएगा, उसके घर वाले सामने होने चाहिए। जब कल को मुझे कुछ होगा मेरे घर वाले मेरे सामने होंगे, मेरे शाना बशाना साथ होंगे, चाहे मैं सही काम। आखिरी जी बात गाइस करता हूँ, हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो गिलानी रहा है, मेजर मेजर आखिरी मेजर साहब की बात सुन आखिरी लेते बात हैं। करता हूँ, गिलानी साहब ने किसी को मजबूर नहीं किया था कि मेरे पीछे चलो, वो अपनी बात करता था, जिसने मान ली। आप खामखा गुस्से हो रहे हो। और दूसरा, अगर इतने सवाल थे तो उनसे जाके पूछने थे। बहरहाल मेरा ख्याल है काफी लंबा प्रोग्राम हो गया, हमारी बहस चलती रहेगी। जी निम्रा बिल्कुल जी, आप कुछ कह रही थी? बिल्कुल, मैं वही आपसे कहने लगी थी कि आप एंडिंग स्टेटमेंट दे दें, मतलब कंक्लूड कर दें। कंक्लूड ये है कि मेरी तरफ से नासिर साहब मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, उनकी बातचीत, उनका हक है, वो पूरी अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है। नंबर 2 कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, बड़ी माजरत के साथ वो दहशतगर्दी जो है नरम टारगेट्स के ऊपर हो रही है। फौजी ज़बान में नरम टारगेट कहते हैं कि जो निहत्ते टारगेट होते हैं, कि जिनके पास ना कोई हथियार है, ना कुछ है, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई बस कहीं जा रही है, कोई लोग अपनी छुट्टियों पे जा रहे हैं, तो उन पे। तो बड़ी माजरत के साथ। और दूसरा ये है कि जी वाशगाफ अल्फाज में, क्लियर अल्फाज में पाकिस्तान के वजारत खारजा ने ये कहा है कि ये ताने बाने जो हैं वो इंडिया में मिलते हैं। तो अब चाहिए पाकिस्तान को कि वो इसके सबूत दे, और पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस बात को जो है नखेड़ के बिल्कुल साफ क्लियर कर दे कि भाई ये क्यों हो रहा है। लेकिन आखिरी बात वो ये कि हुकूमत जो मर्जी है करती रहे, लेकिन इंडिया की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को ये समझना चाहिए कि भाई हमने यहाँ पे हमेशा रहना है। तो हमें अपनी हुकूमतों को, अपने लोगों को ये समझाना चाहिए कि इन दहशतगर्दियों का, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें नई सिमतों की, नई उनकी तलाश करनी चाहिए। बस मेरी तो ये इतनी सी बात थी। बिल्कुल सही। नासिर जी, आपने कुछ कहना है या मैं प्रोग्राम एंड कर दूं फिर? जी, बस मेरा यही कहना है, जहाँ पे भी ऐसे लोग पनप रहे हैं, चाहे कश्मीर हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कहीं पे भी ऐसे लोग पनप रहे हैं जिससे कंट्री को नुकसान हो, इंसानियत को स्पेशली नुकसान हो, ठीक है? उन लोगों को चाहिए कि बिल्कुल उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, उन पे जो एक्शन है वो होनी चाहिए, ताकि आम इंसानियत बचे। इंसानियत जब बचेगी तब मज़हब भी बचेगा, तब सब कुछ बचेगा। सब कुछ बचेगा। बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप दोनों की बातों से एग्री करती हूँ। थैंक यू सो मच। एंड पर फिर से कहना चाहूंगी कि आप इतना ज्यादा टाइम निकालते हैं और एक दूसरे का अपना अपना पॉइंट पॉइंट रखते हैं और बात को क्लियर करते हैं। थैंक यू सो मच उसके लिए। और प्रोग्राम को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह ज़रूर।